السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس مسئلے کو اور جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بہت ہی پرانا ٹاپک ہے، وہ بہت ہی پہلے سے یعنی ہمارے کلاسیکل ٹائم سے وہ مسئلہ چل رہا ہے اور زیر بحث ہے، اور اس پہ بہت سی کنٹروورسیز، بہت سی ڈیبیٹس اور بہت سی ڈسکشنز موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اس مسئلے کو آپ سب کے لیے انشاءاللہ کلیریفائی کر دیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اجتہاد اور تقلید۔ اجتہاد کا مفہوم کیا ہے؟ تقلید کا مفہوم کیا ہے؟ کیا تقلید کرنی چاہیے ہر بندے کو، یا پھر ہر بندے کو اجتہاد کرنا چاہیے، یا پھر اس کے درمیان کوئی اور رائے بھی موجود ہے؟ ہم انشاءاللہ آج اپنی اس نشست میں اور اپنی اس گیدرنگ اور سٹنگ میں انشاءاللہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایز یوزول ہمارے پروگرام میں، روایت اور جدیدیت کے پروگرام میں، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا پی ایچ ڈی کا تھیسس اسی ٹاپک پر ہے، اجتہاد کے اوپر انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس آپ کا موجود ہے، اور ایز یوزول انشاءاللہ kitabussunnah.com ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ اویلیبل ہے، آپ اس کو انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز اور اسپیشلائزیشن چونکہ اس ٹاپک پر ہے، تو آئیے ہم انشاءاللہ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اجتہاد بڑا معروف ورڈ ہے، لیکن جتنا یہ معروف ورڈ ہے اتنا ہی مس انڈرسٹوڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ بہت سی اس کی ڈیفینیشنز ہیں، بہت سے لوگوں کی اس کے بارے میں کنفیوژنز بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں آسان اور سمپل الفاظ میں اجتہاد کے معنی کو بتا دیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کی میننگز کیا ہیں، اور ایسا میننگ جو ایک کامن بندہ بھی سمجھ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ میننگ صرف یعنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یا پھر کلاسیکل سکالرز میں کیا ڈفرینس تھا، یا ماڈرن لوگوں کے اندر بھی ڈفرینس ہے، یعنی اس میننگ کے اندر کوئی اختلاف بھی پایا جاتا ہے، جس طرح ہمیں عام طور پہ مختلف بکس میں نظر آتا ہے۔ کلاسیکل سکالرز میں اپنا نظر آتا ہے، ان کا اپنا رجحان ہے، آج کل کے جو سکالرز ہیں ان کے اندر اپنا رجحان ہے، وہ اس کی تعریف اور ڈیفینیشنز مختلف کرتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت جزاک اللہ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اجتہاد جو ہے اس کی اگر ہم لٹرل میننگ کی طرف جائیں تو جن لوگوں نے کچھ عربی گرامر پڑھی ہے تو یہ باب افتعال سے مصدر ہے، تو عربی زبان کا کوئی بھی لفظ ہے اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے یا اس کے کچھ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، تو یہ بیسیکلی جوہد سے بنا ہے۔ جد و جہد کا لفظ بھی ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اجتہاد کا مطلب ہے اہتمام کے ساتھ جد و جہد کرنا، اہتمام کے ساتھ محنت کرنا، ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، یا ایفرٹ کے بجائے زیادہ بہتر لفظ جو ہے اسٹرگل کا ہے۔ مطلب اسٹرگل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے مقابلے میں آپ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں دو اصطلاحات بہت اہم ہیں جو ایک ہی روٹ ورڈ سے بنی ہے، جہد سے، ایک جہاد اور دوسرا اجتہاد، اور دونوں ہی بہت زیادہ ان کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا یا مس انٹرپریٹ کیا گیا، یا بہت سی غلط فہمیاں دونوں کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ دونوں اصطلاحات دین کی بنیادی ترین اصطلاحات میں سے۔ ٹھیک۔ جہاد بیسیکلی کہتے ہیں کہ دین کے سیاسی غلبے کے لیے، یعنی فزیکل اس کا جو غلبہ ہے اس کے لیے جو آپ محنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جس میں پولیٹیکل اسلام آ گیا، یا اور جو بھی آپ اصطلاحات فائنینشلی اسٹرانگ کرنا کسی ریلیجن کو۔ دوسرا جو اجتہاد ہے یہ بیسیکلی دین کے علمی غلبے کے لیے، انٹلیکچوئل اور علمی، علمی طور پہ دین کو غالب کرنے کے لیے جو بھی آپ کی یعنی اٹ موسٹ ایفرٹ ہے، اسٹرگل ہے، وہ اجتہاد کہلاتی ہے۔ یہ تو ہم اس کے لٹرل میننگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی ٹیکنیکل میننگ کی طرف آئیں، یعنی ایز اے ٹرم جو ہے اس کے کیا مطلب، اصطلاح کے طور پہ اس کے کیا معنی، تو جب ہم امام شافعی سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ امام شافعی مطلب پہلے بڑے فگر ہیں جنہوں نے اجتہاد کے حوالے سے گفتگو کی یا اجتہاد کو ڈیفائن کیا، اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ان کی کتاب الرسالہ میں ملتی ہے۔ اس کے بعد چل ہے معاصر علماء تک آپ آ جائیں، امام شوکانی، یا اس کے بعد جو ہے وہ شیخ بن باز، یا اور جتنے بھی علماء ہیں، تو وہ کوئی تقریباً میں نے کوئی 70+ جو ڈیفینیشنز ہیں اجتہاد کی، یہ امام شافعی سے لے کے آج تک آپ کہہ لیں یہ کوئی عرصہ بنتا ہے 1200 سال کا۔ تو 70+ ڈیفینیشن مختلف دور میں جو رہی ہیں اجتہاد کی، ان کا میں نے انالیسس کیا اپنے جو پی ایچ ڈی کی تھیسس کا جو میرا پہلا چیپٹر ہے۔
تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کلاسیکل مطلب ڈیفینیشن ہے اجتہاد کی، اس کا ایک نچوڑ نکالا ہے. دیکھیں الفاظ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، بعض اوقات پیچھے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد کے حوالے سے آپ لفظی اختلاف کو چھوڑ دیں. اجتہاد کی تعریف میں فلاں نے یوں کر دی، فلاں نے یوں کر دی. بیسیکلی اجتہاد کی دو تعریفیں، ایک وہ جو ہمارے یہاں ٹریڈیشنلسٹ کرتے ہیں، امام شافعی سے لے کے آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ ان کا ایک مطلب بیسک تھیم ہے جس کے اوپر ان کی وہ ڈیفینیشن کھڑی ہے. دوسرا جو ہمارے ماڈرنسٹ کرتے ہیں. اچھا، ماڈرنسٹ بھی یعنی اس کی تعریف کرتے ہیں؟ ایک تعریف کرتے ہیں. ماڈرنسٹ جو تعریف کرتے ہیں وہ بالکل اس کی جو کلاسیکل ڈیفینیشن ہے آپ کے روایت پسندوں کی، ٹریڈیشنلسٹ کی، اس کے پیرلل کھڑی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم ابھی دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے دونوں میں. ماڈرنسٹ اب آپ کہیں جیسے ایک بڑا نام جو ہے اس میں علامہ محمد اقبال کا ہے. ان کی جو ریکنسٹرکشن ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، جو خطبات ہیں ان کے 6، اس میں ایک خطبہ ان کا پورا اجتہاد کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. سید نذیر نیازی نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے، بلکہ یہ وہ ترجمہ ہے جو انہوں نے علامہ صاحب کو دکھایا بھی تھا. تو اس میں علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اجتہاد جو ہے نا وہ ایک آزادانہ رائے کا نام ہے. دین میں ایک آزادانہ رائے، یعنی فریڈم آف تھاٹ، فری تھنکنگ. فری تھنکنگ جو ہے آپ کی، جو آزادانہ رائے. آزادانہ مطلب آپ کس سے آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ کتاب و سنت سے. ٹھیک ہے. اور پھر بہت آپ دیکھتے ہیں جب اجتہاد کا لیکچر آپ ریکنسٹرکشن میں دیکھتے ہیں تو اس میں علامہ جب اجتہاد کی مثالیں بیان کرتے ہیں تو وہ بہت خطرناک ہیں. اچھا. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن نے جو عورت کو وراثت میں آدھا حصہ دیا ہے جیسے بیٹی کو، تو یہ اس دور میں تھا جب کہ عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہی نہیں تھا. تو آج ہمیں اجتہاد کرتے ہوئے علماء کو چاہیے کہ عورت کا مرد کے برابر حصہ وراثت کے اندر مقرر کریں، یعنی بیٹی کا بیٹے کے برابر کریں. یعنی دین کے جو قطعی حکم ہیں ان میں بھی اجتہاد کریں. ہاں، ان میں بھی آپ اجتہاد کریں، ایون کہ قرآن کی. اسی طرح علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سزا ہے کہ چوری کرنے پہ آپ ہاتھ کاٹ دیں، یہ اس دور میں تو چل سکتی تھی. آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. اب جیسے لوگ کہتے بھی کہ ہیں وحشیانہ سزائیں ہیں، اب قرآن نے تو واضح طور پہ اس کو بیان کیا. تو علامہ کہتے ہیں اس میں اجتہاد کرنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ سزا کو ہمیں تبدیل کر دینا چاہیے اپنے اجتہاد سے. اب آپ دیکھیں جو انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے وہ صرف ڈیفینیشن نہیں ہے، اس ڈیفینیشن کی بنیاد پہ اجتہاد کا جو وہ کانسیپٹ بنا رہے ہیں، کنوٹیشنز جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو وہ اس سے مطلب دین کے ہر حکم میں، ایون کہ قرآن میں بھی آپ اجتہاد کرتے ہیں. یعنی ان ادر ورڈز بڑی سمپل سی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ حالات آپ کے سامنے، آپ اس کے مطابق اپنے ذہن کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ اس کو دین کو جس حد تک آپ مولڈ کر سکتے ہیں یا جس حد تک آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں اس کو کیجیے. علامہ اقبال صاحب سے پھر متاثر ہو کے بہت سارے لوگ اس میدان میں کودے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اجتہاد کی نت نئی تعریفیں کی ہیں، یا اجتہاد کو مطلب ایک جدید معنی پہنا کے جو ہے اجتہاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس پہ آگے گفتگو کریں گے، لیکن اجتہاد اور الہاد میں فرق کرنا چاہیے، اجتہاد اور فساد میں فرق کرنا چاہیے. ٹھیک. تو اجتہاد کے نام پہ آپ دین کا حلیہ بگاڑ دیں تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سوال پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اجتہاد کیا شریعت پہ اضافے کا نام ہے، ایڈیشن ان شریعہ ہے، یا اجتہاد کیا شریعت کے نسخ کا نام ہے، کینسلیشن آف شریعہ ہے، یعنی شریعہ کا آپ کوئی حکم جو ہے وہ منسوخ ایبروگیٹ کر دیں، ایبروگیٹ کر دیں. یا اجتہاد جو ہے شریعہ یعنی کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں ان کی ڈیپتھس میں، گہرائی میں، اور ان کی جو وسعتیں ہیں، ایکسپینشنز ہیں جو اس ٹیکسٹ کی، اس کے اندر آپ اتریں، غوطہ زن ہوں اور وہاں سے اللہ کا حکم نکال کے لائیں. تو بیسیکلی جو ماڈرنسٹ اپروچ ہے جدیدیت پسندوں کی، وہ پہلے 2 چیزوں کی طرف گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ سب سے پہلے تو یہ کام کرتے ہیں کہ جی آپ نہ روایت سے کٹ جائیں، آپ کو روایت کے ساتھ وہ جڑنے نہیں دیتے. روایت سے مراد جو ہماری ایک کلاسیکل روایت ہے، ٹھیک ہے، فقہ کی روایت ہے، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، 1400 سال سے ایک علمی روایت چلی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں بس اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ اسلام جو 1400 سال میں کتابوں میں تم تک پہنچا ہے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. آج کے دور میں ہم آج کے حالات کے مطابق ایک اسلام کی نئی تعبیر، ایک نیا ورژن پیش کریں گے.
یعنی ری تھنکنگ ہوگی، شروع سے ہوگی. جیسے علامہ اقبال نے کہا نا ریکنسٹرکشن، اس پہ سید سلمان ندوی کا بہت شدید نقد آیا، وہ مالی غلام محمد کے نام سے معروف ہے. تو اگرچہ اس میں ڈیبیٹ ہے کہ وہ ان کا ہے کہ نہیں، بہرحال لیکن وہ پبلش ہوا ہے. سید سلمان ندوی کہتے تھے یہ اصطلاح ریکنسٹرکشن کیا چیز ہے؟ کیا اسلام کی عمارت گر گئی ہے؟ کیا آپ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، آپ یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کہ جی اسلام کا جو قلعہ ہے کمزور پڑ گیا، اس کو کوئی چلیں ڈینٹنگ پینٹنگ کو مرمت کی ضرورت ہے، رینوویشن، ہاں رینوویشن کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہنا کہ عمارت گر گئی آپ نئے سرے سے نئی عمارت کھڑی کریں گے، یہ جو تعبیر نو ہے یا اس کو تشکیل جدید بھی کہتے ہیں، ریکنسٹرکشن. تو ریکنسٹرکشن جو ہے یا تعبیر نو، یعنی آپ ری وزٹ کر رہے ہیں نا، تو ری تھنک کر رہے ہیں آپ. یہ ری تھنکنگ جو ہے نئے سرے سے اثر نو، پورے کے پورے اسلام کی نئی تعبیر، یہ ماڈرنسٹ اپروچ ہے. اب اس کے تحت وہ کیا کہتے ہیں، وہ اجتہاد کا جو کانسیپٹ پیش کرتے ہیں اس میں یا تو وہ دینی احکامات کو کیا کرتے ہیں، منسوخ قرار دے دیتے. اور منسوخ کرنے کا عام طور پہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ تو عرب کے ساتھ خاص ہے. اچھا، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ تو عرب کلچر کے ساتھ خاص تھی. رجم کی سزا یہ اس دور کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں غامدی صاحب بھی اسی اپروچ پہ کھڑے ہیں نا. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزوں میں وہ کیا کہتے ہیں جی اتمام حجت کا قانون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پہ اتمام حجت کیا تھا تو ان کے لیے یہ حکم کیا ہے، خاص ہے. تو اس طرح سے ہوتا کیا ہے، آپ جو اجتہاد کرتے ہیں، آپ دین کی جو تعبیر پیش کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، کینسل ہو جاتی ہیں، ایبروگیٹ ہو جاتی ہیں. کیا دوسری صورت کیا ہے کہ دین میں اضافہ، کہ آپ دین میں اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اجتہاد کے نام پہ. تو یہ بھی چیز آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے. جب آپ پچھلی چیزوں کو جو روایت میں چلی آ رہی ہیں آپ ان کو کینسل کر دیں گے تو اب الٹرنیٹ کے طور پہ جو چیزیں آپ دیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ ظاہر نہیں ہوگا. ہوگی. تو غلام احمد پرویز ہو گئے، سر سید احمد خان ہو گئے، جن پہ ہم نے مستقل طور پہ جو ایپیسوڈز بھی کیے ہیں. اسی طرح جو ہے مولانا وحید الدین خان صاحب ہو گئے، جاوید احمد غامدی صاحب ہو گئے. بہرحال یہ سارے لوگ ایسے ہیں، اور علامہ محمد اقبال بھی، جو کہ ماڈرنسٹ اپروچ کے اوپر کھڑے. ٹھیک ہے. اسی طرح مصر میں کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی. ٹریڈیشنل اپروچ یہ نہیں ہے. ٹریڈیشنلسٹ جو اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ جی کتاب و سنت میں اللہ کا حکم موجود ہے. ٹھیک ہے. قیامت تک آنے والے مسائل کا حکم کتاب و سنت کے ٹیکسٹ میں ہے. آپ نے ٹیکسٹ کو انالائز کرنا ہے، نص جسے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اس کی گہرائیوں میں آپ نے غوطہ زن ہونا ہے. جیسے سمندر کے پانی کی گہرائی ہوتی ہے نا، اسی طرح آپ نے ٹیکسٹ متن کی، ورڈ کی جو لفظ ہے اس کی گہرائی میں اترنا ہے. دیکھیں نا، اب آپ اصول فقہ میں ہم جب پڑھتے ہیں، جب لفظ کی بحث پڑھتے ہیں تو لفظ کو کس طرح سے کھنگالا ہے ہمارے کتنے اسپیکٹس سے اس کو انہوں نے دیکھا ہے. ایون کہ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے 8 گریڈز بنا دیے. جب لفظ میں بحث آتی ہے نا کہ اس کے ظہور و خفا کے اعتبار سے، تو ایک لفظ وہ کہتے ہیں ایک لفظ کے اندر 8 تہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. 4 جو ہے وہ نیچے ہیں اور 4 اس کے اوپر ہیں. جیسے 8 منزلہ بلڈنگ ہے تو لفظ کے اندر 8 تہوں میں معنی چھپا ہوتا ہے. ہر تہ میں مجتہد اترتا ہے. یہ تو جب آپ اس کی ورٹیکل اس کی ڈائمنشن کی بات کر رہے ہیں نا. پھر اس کی ہاریزنٹل ڈائمنشن تو پھر ڈکشنری ہاریزنٹل ڈائمنشن میں جیسے اس کی دلالت کی بحثیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی بحثیں آ جاتی ہیں. تو وہ اصول فقہ میں پھر اصولیین نے اس کو بہت گہرائی میں جا کے کہ گھومنا کیسے ہے. سارے اصول فقہ کا علم یہی ہے کہ کتاب و سنت کے لفظ میں آپ نے اس کی گہرائی میں کیسے اترنا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کی وسعتوں میں کیسے آپ نے دوڑیں لگانی ہیں، جہاں سے آپ نے وہ حکم نکال کے لانا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، موجودہ حالات کے مطابق اس کو منطبق کرنا ہے. یعنی اس کی پوری جو میں سمجھا ہوں کلاسیکل اور ماڈرن جو آپ کی اپروچز ہیں، ماڈرنسٹ اپروچ بیسکلی آپ کو وہ ایز یوزول جو ماڈرنسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو ٹریڈیشن ہے اس سے کٹ آف کرتے ہیں. ٹریڈیشن کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ماڈرن ٹائمز میں اپلائی نہیں کر سکتے، اس کو ریموو کریں. جب آپ اس کو ریموو کریں گے تو وہاں پہ ایک خلا ہوگا. اس کو پر کرنے کے لیے ظاہر دے انٹروڈیوس نیو تھنگز ایز ویل، ایڈیشنز آتی ہیں. ان کی اپروچ یہ ہے. اور ہماری جو کلاسیکل ٹریڈیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ قرآن اور سنت کے اندر ہی آپ غور کریں اور اسی میں سے ماڈرن جو مسائل ہیں اسی کی وسعتوں سے، اس کی گہرائی سے، ڈیپتھ سے، چاہے وہ ورٹیکل ہو چاہے وہ ہاریزونٹل ہو، اس میں سے آپ کسی مسئلے کو، جو مسئلے پیش آمد جو مسئلہ ہے اس کی سولوشن کو آپ نکالیں. ہاں، آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں بھی سمجھیں، ماڈرنسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں نہیں ہے. ایک بات تو وہ یہ کرتے ہیں.
جب ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بہت سارے جدید مسائل ہیں ان کا کتاب و سنت میں حل ہے ہی نہیں، تو آپ کیا کریں؟ اب اجتہاد کریں. اب اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ کتاب یہاں پہ ہے، سنت یہاں پہ ہے، اب آپ ایک تیسری چیز لیں، اپنی عقل استعمال. اجتہاد ایک تھرڈ سورس بن گیا ہے، ایک تھرڈ سورس آف شریعہ ہے. ٹھیک ہے، کلاسیکل اپروچ میں اجتہاد کوئی تھرڈ سورس نہیں ہے شریعہ کا کہ جس میں سے آپ نے کوئی شرعی حکم نکالنا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد بیسیکلی آپ کا ایک تھنکنگ پروسیس ہے نا. ٹھیک ہے، آپ چیزوں کو ریشنلائز کرتے ہیں، گویا کہ عقل آپ کا ایک تھرڈ سورس بن گیا، ایک سورس بن گئی ہے اللہ کا حکم معلوم کرنے کا. ٹھیک ہے، ایک تھرڈ سورس آ گیا نا. ٹریڈیشنلسٹ اپروچ یہ ہے روایت پسندوں کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے. اجتہاد کوئی تھرڈ سورس آف شریعہ نہیں ہے، وہ ٹول ہے نکالنے، مصدر نہیں ہے، ماخذ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کتاب و سنت میں سے کوئی حکم نکالیں گے. ڈاکٹر صاحب اس طرح تو پھر اجتہاد کے اندر یہ قیاس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ٹولز ہم یوز کرتے ہیں بیسیکلی یہ بھی تو ٹولز بن گئے. ٹولز ہیں، بالکل تو یہ بھی اسی طرح یہ بھی ذرائع ہیں، اللہ کا حکم معلوم کرنے کے ذرائع ہیں، مینز ہیں، لیکن حکم قرآن اور سنت میں ہی موجود، حکم کتاب و سنت میں موجود. تو یعنی ٹریڈیشنل اپروچ میں بڑا اچھا آپ نے ایک بتا دیا کہ ٹریڈیشنل اور ماڈرن اپروچ میں فرق یہ ہے کہ ایک تھرڈ سورس مانتے ہیں وہ شریعہ کا، لیکن کلاسیکل اپروچ میں سورس وہی ہے اجتہاد، اور یہ چیزیں سورس ہیں اس حکم کو ماننے میں. تو ڈاکٹر صاحب اس کی پھر لٹریری ڈیفینیشن جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے انالیسس کے بعد 70 ڈیفینیشنس کے انالیسس کے بعد، واٹ از دی ایکچوئل لٹریری ڈیفینیشن دیٹ از اپلائڈ، جو کہ کلاسیکل ٹریڈیشن اسکالرس اور اب تک جو ٹریڈیشنل اپروچ پہ چل رہے ہیں ان کی کیا بنتی ہے پھر؟ اجتہاد کہتے ہیں کتاب و سنت کی وسعتوں اور گہرائیوں، دو لفظ ہیں. ٹھیک ہے، کتاب و سنت کی یعنی نصوص، یہاں یہ مراد کتاب و سنت کی نصوص کی وسعتوں اور گہرائیوں میں. نصوص کے ورڈ کو ذرا ایکسپلین کر دیں. نصوص یعنی ٹیکسٹ کو، ٹھیک ہے. تو کتاب و سنت، کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید، سنت سے مراد کتب احادیث میں جو سنن رسول آ گئی ہیں. تو کتاب و سنت کی نصوص کی وسعتوں اور گہرائیوں میں، ٹھیک ہے، اتر کر شرعی حکم کو تلاش کرنا. اتر کر شرعی حکم کو. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ شرعی حکم کون سے شرعی حکم؟ کیونکہ ہمارے پاس شرعی احکامات تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو کیا اس سے مراد وہ والے تلاش کرنا بھی اجتہاد ہے؟ مثلا قرآن و سنت میں اگر ہم مثال کے طور پہ روزے کے بارے میں کوئی حکم جاننا چاہتے ہیں، قرآن و سنت میں موجود ہے، تو یہ جو پروسیس ہے تلاش کرنے کا، یہ اجتہاد ہم کہلائیں گے؟ دیکھیں نا، کچھ احکامات جو ہے وہ کتاب و سنت میں واضح طور پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب مطالعہ کرتے ہیں کتاب و سنت کا آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما. ٹھیک ہے، کہ زانی مرد ہو عورت ہو، آپ ان میں سے ہر ایک کو کیا کریں؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے ماریں. اب اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. اجتہاد بیسیکلی جدید مسائل میں ہوتا ہے، وہ مسائل جن کا بظاہر حل ہمیں کتاب و سنت میں نظر نہیں آ رہا. مثال کے طور پہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بالکل بظاہر ہمیں نہیں حل نظر آ رہا، پھر فقیہ اور مجتہد کیا کرتا ہے؟ کتاب و سنت کی نصوص میں اترتا ہے اور ان کا حل نکال کے لاتا ہے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ہمارے ہاں جب جسے ہم سروگیسی کہتے ہیں، مطلب سروگیسی یہ ہے کہ جیسے انڈیا میں یہ بہت زیادہ ہے کہ کچھ مائیں جو ہے وہ اپنا بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، مطلب فٹنس کے مسائل ہیں اور مسائل ہیں. ہاں جی بالکل ایسے. وہ کسی غریب عورت کو، ہاں جی جی، جیسے عام طور پہ کرتی ہیں جو فلم سٹارز ہیں یا اس طرح، تو وہ کسی غریب عورت کو کیا کرتی ہیں؟ کچھ پے کرتی ہیں، اور اس پے کرنے کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو میاں بیوی ہیں ان کا جو نطفہ ہے وہ اس کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی ماں کو سروگیٹ مدر کہتے ہیں، یعنی کرائے کی ماں ہے نا. آپ اس کو پے کر رہے ہیں کہ جی ہمارا بچہ پیدا کرے، تو وہ 8 ماہ 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، بچہ پیدا کر کے ان کو دے دیتی. پہلے تو اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں تھی. جب مسائل پیدا ہوئی تو اب تو خیر لیجسلیشن بھی ہو گئی ہے بہت سارے ممالک میں، لیکن جب تک قانون سازی نہیں تھی تو کسی جو ہے وہ کورٹ میں یہ مسئلہ آیا، کسی مسلمان ملک کے کورٹ میں، کہ 2 میاں بیوی نے اسی طرح سے معاملہ کیا. ایک عورت کو کرائے پہ لیا، اس کو اس کے لیے پے کیا. 9 ماہ بعد اس عورت نے بچہ پیدا کیا تو اس نے کہا دوڑ جاؤ، میں نے بچہ نہیں دینا. بالکل صحیح. اب اس پہ جھگڑا جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا. اس نے کہا پیسے بھی تم لے لو، پیسے بھی. اب ظاہری بات ہے 9 ماہ اس نے بچہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تو اس کو ایک تعلق پیدا ہو گیا. اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوا کورٹ میں قاضی صاحب کو کہ بچہ کس کا ہے؟ جن کا نطفہ ہے
ان کا بچہ ہے یا جس نے اس کو پالا ہے یا جس نے اس کو پیدا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی اس کا بچہ پال کے پیدا کیا. ٹھیک ہے, پال کے پیدا کیا. اب یوں کہہ لینا کہ زید کی زمین میں بکر نے بیج لگا دیا, پودا اگ گیا. اب یہ پودا کس کا ہے؟ اب یہ پودا کس کا ہے؟ زید کی زمین میں جو ہے وہ بکر نے فصل اگا دی. اب یہ بکر کا ہے یا پھر زید کا ہے؟ ہاں, اب یہ فصل جو ہے کیا جو ہے وہ یہ زید کی ہے یا بکر کی ہے؟ اہم سوال ہے جی. تو بیج تو ظاہری بات ہے, نطفہ تو انہی کا ہے, میاں بیوی کا ہے, لیکن جس کی زمین ہے رحم, ٹھیک ہے, اس کا اس کے اوپر کتنا حق ہے؟ بالکل, بہت بڑے. اب یہ سوال جو ہے اب آپ بظاہر دیکھیں تو کتاب و سنت میں نہیں ہے اس کا حل. اچھا ماڈرنسٹ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جی کتاب و سنت اس بارے میں خاموش ہیں, اپنی عقل استعمال کرو. وہ کہے گا کتاب و سنت خاموش ہیں. اچھا یہ بہت خطرناک جملہ ہے کہ اس معاملے میں کتاب و سنت خاموش ہے. روایت پسند اپروچ یہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کتاب و سنت کسی مسئلے میں بھی خاموش نہیں ہوتے. ٹھیک, بس آپ نے کتاب و سنت. تو اب اہل علم نے جب اس پہ غور کیا تو بعض اہل علم نے کہا کہ اس مسئلے کا جواب قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے. ٹھیک, اور وہ آیت جو سورہ مجادلہ کے شروع میں ہے زہار کے مسئلے میں, حضرت خولا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو جو ہے وہ ماں کہہ دیا تھا. تو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جی جس کو ماں کہہ دیتے تھے اس سے تعلق نہیں قائم کرتے, تو اس سے تعلق قائم نہیں کرتے تھے, اس کو ایک طرح سے طلاق کنسیڈر ہو جاتی تھی. تو اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ دیکھو اپنی بیویوں کو جب تم ماں کہتے ہو تو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں. اور قرآن نے ساتھ میں کیا کہا کہ ان کی مائیں وہ ہیں کہ ولد نہ ہوں, جنہوں نے ان کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم, یعنی یہ ان اور اللہ کے ساتھ جو اسلوب ہوتا ہے نا, اس کو حصر کا اسلوب کہتے ہیں. بہت تاکید ایمفیسائز کیا کہ ماں تو ہوتی وہی ہے جو پیدا کرتی ہے. صحیح. اب یہاں سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ اصل میں ماں وہ ہے جس نے پیدا کی, تو حق اسی کا ہے جس نے اس کو پیدا کیا, پیدائش جس کی. شرعی اعتبار سے اگر آپ بات کریں تو اس کو کہتے ہیں جی اجتہاد, یعنی جدید مسائل کا حل آپ کتاب و سنت سے تلاش کر کے لائیں. بہت زبردست, بہت اچھی آپ نے مثال دے دی. ان ادر ورڈس کے جدید مسائل میں جو مطلب دو امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے یہاں پہ ملے. ایک تو پوائنٹ آپ نے یہ بتایا کہ ظاہر ہے دو قسم کے مسئلے ہیں. ایک تو وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں واضح قرآن مجید میں رہنمائی ہے, وہاں پہ آپ کو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ وہاں پہ اجتہاد کرنے کا مطلب سمجھ ہی نہیں آتا کیوں آپ کر رہے ہیں. لیکن جہاں پہ تھوڑا سا آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا, جہاں پہ آپ کو گہرائیوں میں اترنا پڑے گا, اور جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنا جو ہے اپنا علم جو آپ نے حاصل کیا علماء سے محنت کی ہوئی ہے وہاں سے آپ کو نکالنا پڑے گا, تو اس کو ہم اجتہاد کریں. لیکن نکال ہم قرآن و سنت سے رہے ہیں, یہاں پہ ہم نے کوئی اور تھرڈ سورس نہیں کیا. دیکھیں نا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استنباط. استنباط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کنویں کے اندر ڈول ڈال کے نا آپ پانی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نا ڈول تو آپ نے کنویں میں ڈالنا ہے نا, تبھی پانی نکلے گا نا. یہ اہم بات ہے. کنواں بیسیکلی وہ سورسز ہیں, سورسز آف شریعہ, یعنی کتاب و سنت. کتاب و سنت بیسیکلی کنواں. آپ ڈول ڈالتے رہیں اپنی الماری میں اور کہیں کہ اس میں پانی نکلا ہے, پانی نکلا ہے, نہیں نکلے گا نا. جو نکلے گا وہ پھر پانی نہیں ہوگا, کچھ اور ہوگا. بالکل صحیح. تو اللہ کا حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ظاہری بات ہے کتاب و سنت کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. کتاب و سنت کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ہے, کوئی اس کا تیسرا سورس نہیں. قیاس کا مطلب یہی ہوتا ہے کتاب و سنت میں غور و فکر کرنا. جتنی بھی مصادر شریعت ہیں, سورس آف شریعت, وہ سب کیا ہیں؟ سب کتاب و سنت کے اندر غور و فکر ہے. اس کی مختلف جہتیں ہیں, ڈائمینشنز ہیں. بس یعنی اللہ کا حکم آپ نے معلوم کرنا ہے. اگین کویسچن یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم معلوم کرنا ہے تو پھر تو قرآن و سنت سے ملے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کا حکم معلوم نہیں کرنا تو پھر اس کے لیے آپ جہاں مرضی آپ عقل کی طرف چلے جائیں, فطرت کی طرف چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب اجتہاد پہ مزید بات کرنے سے پہلے آئی تھنک جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے تقلید کا, ایک بہت میرا خیال ہے پہلے ڈیفینیشنز پہ چلے جائیں, ذرا وضاحت ہو جائے تاکہ ہم جب آگے فردر ڈسکشن کریں تو لوگوں کو پتا ہو کہ اجتہاد سے مراد کیا اور تقلید سے مراد کیا لے رہے ہیں. یہ تقلید ایک اگین یہ بھی ایک بہت کنٹروورشل ورڈ ہے اور بہت زیادہ معروف ہمارے ہاں یوز کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس کے بارے میں دو آپ کو علم ہے کہ دو قسم کے رویے ہیں. کچھ لوگ اس کو بہت نیگیٹیولی لیتے ہیں اور باقاعدہ مثال دیتے ہیں تقلید تو ایسے ہی جیسے کتے کے پیچھے چلنا, اور یعنی گلے میں کتے کے گلے میں پٹا ڈالنے والی بات ہے اور اس طرح فالو کرنا. اور کچھ اس کو باقاعدہ دین کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید کرے.
اگین بہت کنٹروورسیز موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. میرا خیال ہے اگر ڈیفینیشن واضح ہو جائے تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور پھر یہ بات ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ مقلدین جو بیسیکلی تقلید کرتے ہیں کیا وہ بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو کہ اسی طریقے سے اس طرح گلے میں پٹا ڈال کے فالو کرنا دیکھتے ہیں, یا ان کا کوئی اور اس کے بارے میں میننگ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ تو مطلب ایک بندہ جو نیگیٹو لے رہا ہے وہ تو اس کو بہت ایک غلط چیز سے دیکھ رہا ہے نا. وہ تو دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ جی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور رسول کو چھوڑ کے آپ نے کسی اور کے پیچھے لگ گئے ہیں. وہ تو کفر اور شرک تک پہنچ جاتی ہے بات. تو وہ تو اس کو الیاذ باللہ بہت غلط سمجھے گا. آن دی ادر ہینڈ وہ بندہ اس کو اہم دین اور اسلام سمجھ رہا ہے. تو دیر از سم پرابلم. کیا وہ ڈیفینیشن, کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ ظاہر ہے تھوڑی بہت فرق نظر آ رہی ہے, تو کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا فرق ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لیکن نا تقلید کی ڈیفینیشن اب ہمارے یہاں دیکھیں یہ کیٹیگرائزیشن تو ہوگی ہے نا, یہ تقسیم تو ہوگی. اب نام لینے میں کوئی حرج نہیں, یہ مقلد ہیں یہ غیر مقلد ہیں, ٹھیک ہے. تو جو تو مقلدین ہیں تقلید کرنے والے ہیں وہ اس کی ڈیفینیشن اور طرح سے کرتے ہیں. بعض اوقات جو غیر مقلد ہیں, اچھا غیر مقلد اور اہل حدیث میں بھی فرق ہے, اس میں بھی ہم تھوڑا سا آگے گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک. بہرحال غیر مقلد جو ہیں وہ بعض اوقات سختی کر جاتے ہیں تقلید کی ڈیفینیشن کرنے میں, مطلب تانا مار جاتے ہیں. وہ بعض اوقات تقلید کی ڈیفینیشن یہ کر جاتے ہیں کہ جی تقلید کا مطلب ہے امام کی بات ماننا کتاب و سنت کی خلاف ورزی میں. اچھا. کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے امام کی بات ماننا یا امام کے پیچھے چلنا, اس کو تقلید کہتے ہیں. دیکھیں یہ تقلید کرنے والے اس کی یہ ڈیفینیشن نہیں کرتے. ہاں یہ ظاہر ہے, یہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی مسلمان اس کو کنسیڈر کرے گا. تو تقلید کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. دیکھیں تقلید کی جو جن کے ہاں تقلید رائج ہے عام طور پہ, جیسے ائمہ اربعہ اور ان کے جو ماننے والے ہیں فالوورز ہیں, وہاں عام طور پہ دو طرح سے تقلید کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جی امام کی پیروی کرنا, اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی امام کی اتباع کرنا, امام کے پیچھے چلنا یا امام کی بات ماننا بغیر دلیل کے. بغیر دلیل کے مطلب یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے, ہاں یہ نہیں ہے, بلکہ بغیر دلیل سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے. اب ہمیں ان کی مراد کی طرف جانا چاہیے نا, تو ہمیں وہی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں, غلط انٹرپریٹ کر کے پھر اس پہ جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دیں. تو وہ بغیر دلیل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دلیل مانگے نا, یعنی عامی جو ہے وہ دلیل نہ مانگے. یہ نہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہوتی نہیں, دلیل ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ امام کی بات مان رہا ہوتا ہے بغیر دلیل کے, یعنی دلیل امام سے نہیں مانگ رہا ہوتا, ٹھیک ہے, امام سے پوچھ نہیں رہا ہوتا. اس ڈیفینیشن کے اوپر مجھے تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس معنی میں اگر آپ تقلید کا لفظ لے رہے ہیں نا تو پھر یہ درست نہیں ہے. ایک منٹ, مقلد کی ہم ڈیفینیشن ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ کو مقلدین کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ اعتراض ہے. ہاں, یعنی ان کا یہ کہنا کہ امام کی بات ماننا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات ماننا بغیر دلیل مانگنے کے, بغیر دلیل مانگے. ٹھیک ہے. اب اس پہ کیا ریزرویشن ہے؟ اس پہ ریزرویشن یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دلیل مانگنا جو ہے نا یہ عامی کا حق ہے. اچھا, ٹھیک ہے. آپ کو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مطلب میں کئی ایسے پرسنل کیسز جانتا ہوں ہمارے یہاں لاہور میں, کئی ایسے دارالافتاء ہیں. میں تو خیر حنفی مدارس میں بھی پڑھا ہوں, اہل حدیث کے مدرسے میں بھی پڑھا ہوں. تو وہاں وہ پسند نہیں کرتے مفتی حضرات کہ آپ ان سے دلیل مانگیں, کہ آپ ان سے مسئلہ پوچھیں اور پھر پوچھیں کہ جی دلیل کیا ہے. تو بعض اوقات وہ ڈانٹ دیتے ہیں. اچھا یہ رویہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. اچھا اب یہ ہوا ہے کہ اہل حدیث کی جب دعوت پھیلی ہے, عام ہوئی ہے, اور اہل حدیث غیر مقلد آپ کہہ لیں یا جو بھی ہے بہر, لیکن غیر مقلد اور اہل حدیث میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی ہر غیر مقلد جو ہے وہ اہل حدیث نہیں ہوتا. اچھا, ٹھیک ہے. جیسے آپ سر سید احمد خان غیر مقلد ہیں, لیکن وہ اہل حدیث نہیں ہیں. جاوید احمد غامدی جو ہیں وہ غیر مقلد ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ غیر مقلد ہیں. غلام احمد پرویز غیر مقلد ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اہل حدیث نہیں. یہ غیر مقلد کہیں وہ ہمارے ماڈرنسٹ تو نہیں ہے جو کہ اجتہاد, غیر مقلد جو ہے نا یہ ایک عام اصطلاح ہے, لیکن اہل حدیث جو ہیں ٹریڈیشن کو مانتے ہی نہیں بالکل. ہر کسی جگہ بھی ٹریڈیشن کو قبول نہیں کرتے, ٹریڈیشن کو قبول نہیں کرتے, ماڈرنسٹ بن گئے قسم کے. اچھا چلو, تو ماڈرنسٹ بھی غیر مقلد ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اہل حدیث ماڈرنسٹ تو نہیں ہے. اہل حدیث تو ٹریڈیشن کو مانتے ہیں نا, محدثین کو مانتے ہیں, فقہاء کے احترام کے قائل ہیں.
ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں نا اہل حدیث میں سے بہت بڑا نام ہے مولانا اسماعیل سلفی, تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ یا اور جو بڑے ائمہ ہیں ان کا بڑا قدر ان کا ذکر کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جو ان کو امام نہ سمجھے تو ہم اس کو اہل حدیث نہیں سمجھتے. ٹھیک. تو اسی طرح سے اہل حدیث کے بر صغیر پاک و ہند میں جو بہت بڑے مطلب عالم دین ہیں جنہیں شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں, سید نذیر حسین دہلوی, آپ ان کا فتاویٰ دیکھیں, فتاویٰ نظیریہ, تو وہ کتاب و سنت سے دلیل دینے کے علاوہ فقہ حنفی کی کتابوں سے دلیل دیتے ہیں. مزے کی بات یہ. اچھا. ہاں مطلب وہ کوئی ریئیکشن میں نہیں ہے, احناف سے کوئی ریئیکشن میں نہیں ہے. اہل حدیثوں کے بڑے علماء میں سے. ہاں بڑے علماء, مطلب جن سے آپ کہیں کہ اہل حدیثیت یہاں پہ شروع ہوتی ہے. اہل حدیث کے کسی عالم دین کی سند جو ہے وہ ان سے گزرے بغیر آپ کو نہیں ملے گی. اتنا بڑا نام ہے ان کا, اس لیے کہتے ہیں نا شیخ الکل فی الکل, ہر سبجیکٹ میں ہر ایک کے شیخ ہیں. زبردست. ہر ایک کے شیخ ہیں, شیخ الکل, ہر ایک کے شیخ فی الکل, ہر علم میں, ہر فن میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل حدیث علماء جو ہمارے ہاں بڑے ہیں ان کے آپ فتاویٰ دیکھیں تو وہ کبھی اس قسم کا خار نہیں رکھتے ائمہ سے, اور ائمہ کا بہت عزت اور احترام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. صرف ان کا اختلاف یہ ہے کہ ائمہ کے اقوال کو کتاب و سنت پہ پیش کرو, کتاب و سنت کو ائمہ کے اقوال پہ پیش نہ کرو. وہ صرف یہ اہل حدیثوں کی بات کر رہے ہیں. یہ اہل حدیث کی فکری. ٹھیک. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کا پھر ڈیفینیشن اگین وہی بات ہے کہ یہ دو ڈفرینٹ اسپیکٹرمز ہیں. وہ جو آپ نے بات کی کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات ماننا, وہ تو دیکھیں نا, ہم اس ڈیفینیشن کو تو ہم کہہ رہے ہیں سائڈ پہ کریں. وہ تو ڈیفینیشن وہ بھی نہیں کہتے کہ جی ہم اس کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. ایک اصطلاح بعض اہل علم نے استعمال کی, اتباع کی. اتباع کا مطلب بھی ہے کسی امام کی بات ماننا, کسی عالم دین کی بات ماننا. ٹھیک ہے. لیکن اتباع کا مطلب یہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ امام کی بات مانیں, عالم دین کی بات مانیں, لیکن اس سے دلیل پوچھ لیں. اچھا, اس پہ وہ لوگ یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ جی اس سے فائدہ کیا ہوگا, عامی کو تو دلیل سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پہ اسے قرآن کی آیت سناتا ہے تو ساتھ میں اسے ترجمہ کرنا پڑے گا. اب عامی کو کیا پتا کسی نے صحیح ترجمہ کیا, وہ اس کو ساتھ میں حدیث بتاتا ہے. عامی کو کیا پتا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, وہ خود ہی بتانے والا ہوگا. لیکن ایک فرق پڑتا ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ نے اس بحث کو بڑا کھولا ایک موقع پہ. ان کو کچھ مصری علماء نے پیشکش کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو فقہ حملی جو ہے نا اس کو ہم قانونی صورت دے دیتے ہیں. مصریوں کا مزاج ذرا قانونی ہے. مصر میں کافی عرصے تک فقہ حنفی کو قانونی صورت میں نافذ کیا گیا. تو شیخ بن باز نے کہا نہیں, ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم قاضیوں کو پابند کریں کسی متعین اجتہاد کا. اس کی وجہ یہ ہے کسی متعین مذہب کے ساتھ, ہاں کسی متعین مذہب, اسکول آف تھاٹ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے, شیخ بن باز یہ کہتے تھے کہ دیکھیں بات یہ ہے, ایک عامی جب آپ اس کو مسئلہ بتاتے ہیں, آپ اس میں ساتھ عالم دین اس کو دلیل بھی بتاتا ہے, بھلے عامی کو دلیل سمجھ نہیں آ رہی لیکن اس کا عقیدہ کیا بن جاتا ہے کہ میں فالو کر رہا ہوں کتاب و سنت کو. بالکل صحیح. وہ جوڑ کس سے رہا ہے, کتاب و سنت سے جوڑا ہے. اصل چیز ہے عقیدہ, سوچ, تھاٹ اس کی کیا ہے. اچھا, جب آپ کہیں کہ جی عالم دین جو ہے وہ دلیل نہیں دے رہا, وہ مسئلہ بتا رہا ہے, اب آپ کا الٹیمیٹ سورس کون ہے, الٹیمیٹ اتھارٹی دین میں کون بن گیا, عالم دین بن گیا. یعنی اس وقت عالم دین آپ کی منزل ہے, رستہ نہیں ہے. امام شافعی نے ایک بہت اہم بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں علماء جو ہیں نا یہ رستہ ہیں, یہ منزل نہیں ہے. منزل ہماری اللہ اور اس کا رسول ہے, کتاب و سنت ہے. اچھا, منزل تک پہنچنے کے لیے رستہ بھی بہت اہم ہے. آپ نے اگر کراچی جانا ہو اور آپ پشاور والی ٹرین پہ سوار ہو جائیں تو آپ کبھی کراچی نہیں نہ پہنچ پائیں گے. رستہ بھی بہت اہم ہے, لیکن رستہ پھر رستہ ہے, رستہ منزل نہیں ہے. تو جب آپ یہاں پہ رک جاتے ہیں عالم دین پہ اور آپ اسے دلیل نہیں مانگتے تو اب عالم دین مصدر دین بن گیا. اللہ اور اس کا رسول یہ نہیں چاہتے کہ یہ عالم دین پہ کھڑا ہو جائے. اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ یہ عالم دین کو ذریعہ بنا کے ہم تک پہنچے. عیسائیت میں یہی ہوا ہے نا, پپائیت اسی کو کہتے ہیں نا, کہ جو پادری تھا وہ کیا بن گیا, وہ مصدر دین بن گیا. تو رات تک انہوں نے پہنچنے نہیں دیا. تو رات کیا ہے, وہ بس جی جو پادری کہہ رہا ہے بس وہی تو رات ہے, وہی اللہ کی کتاب ہے. وہاں تک بریک ہو گیا نا, رستہ ختم. تو گویا کہ آپ علماء سے لوگوں کو
مطلب علماء سے کیوں جوڑیں؟ علماء سے جوڑیں کس لیے جوڑیں؟ کہ کتاب و سنت تک لوگ پہنچ جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جائیں۔ علماء ایک واسطہ بنے اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کا، نہ کہ خود ہی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جگہ لے لیں۔ اور آئی تھنک اس پہ علماء کی بھی ایک رسپانسبلٹی مزید بڑھ جاتی ہے، اور ان کو بھی ان پر بھی ایک دباؤ ہوتا ہے کہ ایک عوام الناس میں بھی میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکتا، آئی ہیو ٹو کوٹ سم تھنگ۔ اور ظاہر ہے وہ جب کوئی بات کر رہا ہوگا وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی جان کے کوئی ایسی حدیث، ویسے بہت کم ہی ایسا ہوگا کہ وہ کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو کہ ایگزسٹ نہ کر رہی ہو، اور حدیث بنا کے اس کو مس گائڈ کر دے۔ تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ رسپانسبلٹی آن دی اسکالر ایز ویل کہ یار مجھے جو ہے بات کرنی ہے۔ لیکن اب دیکھیں اہل حدیث کے پریشر میں کہیں یا کسی بھی وجہ سے کہیں، اب یہ اچھی ریت ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ احناف کے علماء بھی، یا جن کو مقلد کہا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ اب اپنے فتاویٰ میں دلیل کا ذکر کرتے ہیں، مطلب کیا اہتمام کرتے ہیں اس کا، اور نہ صحیح کبھی کتاب و سنت سے ذکر کر دیتے ہیں، کبھی اپنے فتاویٰ کی کتب سے، ٹھیک ہے جی فتاویٰ شامیہ میں یہ لکھا ہوا ہے، فتاویٰ عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کم از کم ہمارے سے بڑے عالم نے یہ کہا، تو وہ وہاں سے ذکر کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ اس کو ذکر کتاب و سنت کے دلائل بھی آ جاتے ہیں۔ مطلب اب یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، بہت کم لوگ ہیں اب جو منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دلیل مانگنی ہے تو کسی اور کے پاس چلے جاؤ، لیکن اب آج کی دنیا میں ایسے لوگ سروائیو نہیں کر پائیں گے، بالکل صحیح، نہیں آگے چل پائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ تو علماء نے اپنا جو ہے یہ ٹرینڈ بدلا ہے اور ان کو بدلنا چاہیے، اور ٹھیک ہے آپ اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، آپ دیں، ٹھیک ہے، ہمیں کیا اس سے اختلاف ہے؟ اگر آپ کے مسئلہ کی بنیاد کتاب و سنت پہ ہے تو کتاب و سنت کی دلیل بھائی ذکر کر دیں آپ عامی کے سامنے، اس کو کتاب و سنت سے جوڑیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو میرا یہ پیدا ہوتا ہے اس پہ، یعنی میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ تقلید کے لیے پھر کیا پہلی بات ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتباع کا ایک لفظ استعمال ہوا، اور آپ نے کہا شیخ بن باز کی یہ جو رائے ہے یہ بہت، انہوں نے بات بڑی گہری کی، اور ظاہر ہے اس کا فائدہ تو بڑا ایک پازیٹیو اس کی سمجھ آتی ہے، ریزنیبل بات ہے۔ سوال یہ کہ یہ لفظ تقلید کا پھر ایک عام شخص کے لیے جو کہ اپنے امام سے پوچھ رہا ہے یا اپنے مسجد کے کسی امام سے پوچھ رہا ہے ایک بات، اور اس کو دلیل نہ بھی سمجھ آ رہی ہو، کیا ہم اس کے لیے لفظ تقلید استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا ہم کہیں گے یہ لفظ تقلید کی ڈیفینیشن کے ہی خلاف ہے، یا ہمیں ادھر اتباع کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کچھ بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، مطلب ایون عرب علماء کی بھی بات یہ بڑی معروف ہے، کئی ایسے کہتے ہیں کہ جی ایک عامی تو تقلید ہی کرے گا، تو تقلید کا ورڈ وہ بہت کامنلی یوز کرتے ہیں۔ تو سوال کی وجہ کیا وہ تقلید کو اتباع کے معنی میں ہی لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا یعنی کیا ورڈ یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایک عامی بندہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی مطلب احناف کے ریئیکشن میں کچھ مسائل پیدا ہوئی ہے، اس میں احناف کا بھی کردار ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے بھی بڑا ہونے کا ثبوت نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو ریئیکشن کے بدلے میں ریئیکشن پھر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تقلید کے لفظ ہی ایک چڑ پیدا ہو گئی، حالانکہ ابن تیمیہ وغیرہ کو بھی آپ پڑھیں جو سلفی اسکول میں، اسکول آف تھاٹ میں ایک بہت بڑا، جن کو اہل حدیث فالو کرتے ہیں، ان کے ائمہ جو ہے بہت بڑا ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو وہ بھی تقلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عام استعمال کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ جی عامی جو ہے وہ تقلید کرے گا، لیکن ان کی تقلید سے مراد وہی اتباع والا معنی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اتباع والے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو تقلید کا لفظ میرے خیال میں استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس کو اتباع کے معنی میں استعمال کریں۔ یعنی دیکھیں قرآن نے یہ تو واضح کہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یا تم عالم دین ہو یا تم عامی ہو، کوئی تیسری سچویشن نہیں ہے۔ اگر تم عامی ہو تو تمہیں عالم دین سے مسئلہ پوچھنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا اہل حدیث میں بھی کیا ہوتا ہے، عامی کیا کر رہا ہے، کتاب و سنت کھول کے کوئی عمل کر رہا ہے، وہ اہل حدیث علماء سے مسئلے پوچھ رہے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہی ہونا چاہیے، مطلب ہر آدمی اہل حدیث میں بھی مجتہد نہیں ہے، اور نہ ہی اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ مجتہد بن کے جو ہے وہ مسئلے اخذ کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ان علماء کی طرف رجوع کریں جو آپ کو مسئلہ بتاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، کتاب و سنت کی دلیل دیتے ہیں، ٹھیک، اور آپ دلیل کے اوپر عمل کریں۔ تو یہی ٹرینڈ ہے، یہی رجحان ہے، میرے خیال میں اس رجحان کو جو ہے وہ رواج دینا چاہیے کہ جی عوام الناس جو ہے وہ علماء سے پوچھ کے چلیں، اور جب علماء سے پوچھیں تو ان سے دلیل بھی پوچھ لیا کریں، بھلے ان کو سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، اس سے کیا ہوگا، وہ کتاب و سنت سے جڑیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑیں گے، اور ان کے ذہن میں یہ عقیدہ ہوگا کہ جی وہ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کر رہے ہیں، باقی درمیان والا اگر ڈنڈی مار رہا ہے اللہ کے ہم وہ جواب دے ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر بندے کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ سے میں کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں
اور آپ اس کو دلیل آپ مجھے بیان کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے میں اس کا 20% سمجھ لوں, کوئی اور بندہ اس کا 50-60%, کیونکہ مطالعہ بھی بڑا فرق ہوتا ہے. تو ڈپینڈنگ اپان دیس, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ بالکل سارے ایک ہی لیول پہ کھڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب, عام طور پہ جو خاص طور پہ تقلید کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں, اسکولز آف تھاٹ, وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی تقلید ایک عامی کو کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, ان کی لاجک سمجھ آتی ہے کہ آبویسلی آپ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے قرآن بھی کہتا ہے کہ اہل الذکر سے پوچھو, علماء سے پوچھو, اگر نہیں پتہ آپ کو الٹیمیٹلی مجبوراً آپ اس کو جتنا مرضی لاجیکلی ڈینائی کرتے رہو, لیکن الٹیمیٹلی عملی طور پہ صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو عالم کے پاس جانا پڑتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عالم بھی بعض اوقات اپنے بڑے عالم کے پاس جاتا ہے, بڑے عالم سے مسئلے پوچھ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اجتہاد جو ہے, مجتہد جو ہے وہ تقلید نہیں کرے گا. مطلب ان کی اگر میں بات کروں تو وہ کہتے ہیں کہ عامی اور مجتہد میں وہ ایک فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجتہد وہ اجتہاد, وہی والی بات ہے, اجتہاد کرنے والا وہ ہم نے پہلے بات کی, جو بڑی وسعتوں میں اتر سکتا ہے, گہرائیوں میں جو ہے نا جاتا ہے, اور وہ نئے مسئلے کو اخذ کر سکتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی تقلید تو کرنی. اب بڑا عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنے جن اسکالرس کی بات کرتے ہیں وہ تو کئی سو ہزار سال پہلے پرانے اسکالرس, امام ابو حنیفہ فار ایگزامپل, یا امام شافعی یا مالکی جو بھی ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں. درمیان میں اتنے اسکالرز آئے, وہ سب انہی کو فالو کرتے ہیں, اور کئی اتنے بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی مجتہد جو ہے نا وہ اس کی تقلید, وہ تقلید نہیں کر سکتا, باقی کو تقلید کرے. اب سوال یہ کہ مجتہد جو ہے یہ کیا کوئی ایسا فگر ہے جو کہ, یعنی مجھے سمجھ آتی کہ ان کے اندر کیا ایسی چیز تھی جو کہ عام بندے میں نہیں آتی. یہ آج کل کے اسکالرس کیا مجتہد نہیں بن سکتے؟ ہاں, یہ بہت اہم کہ مجتہد کی کوئی ایسی کنڈیشنز کوئی ہیں ایسی جو ایسی ہوں کہ جی وہ اللہ کے رسول کے ٹائم کے قریب ترین ہو, 100 سال کے اندر ہو, 200 سال کے, بس دیٹس اٹ. آج کل کا بندہ مجتہد نہیں بن سکتا. تو اس مجتہد جی ٹرم استعمال نہیں. ہمارے یہاں اجتہاد کی جو اصطلاح ہے نا, دیکھیں ایک تو لوگوں نے اس کو بہت ہلکا کر دیا, کچھ لوگوں نے, ٹھیک ہے, جو ماڈرنسٹ طبقہ تھا انہوں نے تو سمجھے یوں کر دیا نا جیسے کوئی مجتہد ماڈل پبلک اسکول کھول لیں آپ, اور اس میں بچے کو جو ہے وہ میڈل پاس بچے کو بھی آپ مجتہد کی ڈگری دے دیں. وہاں تو یہ صورتحال نظر آتی ہے. دوسری طرف ہمارے ہاں جو روایت پسند طبقہ ہے نا, اس نے اس کو اتنا رگڑا لگایا اور اس کو اتنی بھاری بھرکم اصطلاح بنا دیا, اور اس کی اتنی شرائط اپنی طرف سے لگا کے جو دین سے ثابت نہیں ہے, سیدھی سی بات. اچھا, آپ کی اصول فقہ کی کتابوں میں بھی جو مجتہد کی شرائط ہیں نا بہت زیادہ, ہاں, وہ مطلب اگر آپ اس کا خلاصہ نکالیں تو وہ 5-7 ہیں, اور اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو وہ عام طور پہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. اچھا, مثال کے طور پہ مجتہد کی شرائط میں کیا ہے کہ جی عربی کا علم ہو, اس کو مناسب سا عربی کا, مطلب یہ نہیں کہ نحو میں کوئی امام سیبویہ ہو اور جو ہے وہ صرف میں کوئی فرا کے درجے کا امام ہو, نہیں, مطلب مناسب اس کو, کتاب و سنت کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہو, اتنی عربی اس کو آتی ہے کہ اس کی گہرائی اور اس میں تک اتر سکتا ہو. ہاں, اس کی وسعت, ہاں, عربی اس کی اچھی ہو. باقی دیکھیں غلطیاں تو کس سے نہیں ہوتی. ہاں, امام الحرمین امام جوینی کو دیکھیں آپ, ان کی اصول فقہ پہ کتاب اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کی عربی کی غلطیاں نکالی ہوئی ہیں. اچھا, تو اب دیکھیں وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, سب سے ہو جاتی ہیں. ہم اردو بولتے ہیں نا, ہاں جی, ہماری اپنی مدر ٹنگ ہے, ہم کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں اردو بولنے لکھنے میں, ایسی چیزوں کو نہیں پکڑنا چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں. تو فلاں, اب دیکھیں جی وہ آپ آرٹیکل پڑھتے ہیں, فلاں کو عربی نہیں آتی تھی, فلاں نے فلاں کی عربی کی غلطیاں نکال, مطلب یہ ہے کہ ایک مناسب عربی آتی ہو آپ کو, ٹھیک ہے. اللہ کے جتنی ہمارے مدارس میں پڑھا دی جاتی ہے بہت مناسب ہے, ٹھیک ہے. 8 سال درس نظامی میں یہ عربی کافی, اگر کسی نے اچھے سے پڑھ لی ہے بس اتنی عربی ہی مطلوب ہے ایک مجتہد بننے کے لیے. اچھا, پہلی بات تو عربی ہے. دوسرا کتاب و سنت. کتاب و سنت سے میرا پورے قرآن سے گو تھرو کریں, جیسے ہمارے مدارس میں آپ پورے قرآن مجید میں سے گزارتے ہیں, ترجمہ بھی ہے, تفسیر بھی ہے, ٹھیک ہے. اور کتاب و سنت کے ساتھ پھر احادیث کی کتابیں, احادیث کا جو ایک ذخیرہ ہے, جیسے سیاہ ستہ ہے مثال کے طور پہ, معروف کتابیں, ان میں سے کم از کم گو تھرو کرے. اور ہمارے یہاں درس نظامی میں کیا جاتا ہے, اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزوں کو ذرا ان ڈیپتھ بھی پڑھا دیا جاتا ہے. تو دوسری چیز کتاب و سنت ہے. تیسرا جو ہے نا وہ پھر اصول کی علوم ہے, جیسے آپ اصول فقہ کہتے ہیں, یعنی جن کے ذریعے سے آپ نے کتاب و سنت سے, یعنی کتاب و سنت جہاں سے آپ نے وہ حکم نکالنا ہے, یہ وہ کنواں ہے, یہ وہ چشمہ ہے, اس سورسز کا آپ کو پتہ ہو. پھر یہ ہے کہ جن پرنسپلز کے ساتھ آپ نے وہ ضوابط کے ہیں, وہ قواعد کے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ پورا سٹرکچر جو ہے وہ آپ کے لیے واضح. اصول فقہ, اصول تفسیر. اصول فقہ ذرا عام ہے, یہ کتاب و سنت دونوں کے ساتھ, اصول تفسیر ساتھ میں آپ کہہ لیں کہ جی اصول حدیث اور یہ عقیدہ وغیرہ, ان چیزوں کا بھی انسان کو علم ہو.
اصول کے علوم، یہ تیسری شرط ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ انسان کے اچھے ہوں، مطلب یہ چار ہی ہیں، اصول تفسیر، اصول فقہ، اصول حدیث اور عقیدہ۔ اس کے بعد ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے مقاصد شریعہ۔ امام شاطبی نے اس کی طرف خاص طور پہ توجہ دلائی ہے، مقاصد شریعہ کا علم جو ہے نا، اور اس کے اوپر امام شاطبی کی جو کتاب ہے اس کو دیکھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ آثار کا علم، یعنی آپ جسے کہتے ہیں نا فقہ مقارن، الفقہ المقارن، یعنی کمپیریٹیو فقہ۔ اس میں آپ صحابہ سے چلیں، صحابہ کے کیا فتاوی تھے، ٹھیک ہے، آپ کی ان کے اوپر گہری نظر ہونی چاہیے۔ اب تو صحابہ کی جو فقہ ہیں نا وہ انسائکلوپیڈیاز کی صورت میں مدون ہو گئی، فقہ عبداللہ بن عباس، فقہ عبداللہ بن مسعود، فقہ عمر، فقہ عثمان۔ انہوں نے ڈاکٹر جو ہے وہ قلعہ رواس جی نے، انہوں نے بہت کام کیا اس کے اوپر، اردو میں اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ پھر جو ہے وہ تابعین کی جو فقہ آراء ہیں، پھر اس کے بعد ائمہ جو ہیں، خاص طور پہ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، پھر ان کے علاوہ بھی ہیں، یہ بیسیکلی تو 13-14 تھے نا، چار کی فقہیں زیادہ پھیل گئیں، بالکل صحیح، اوزاعی وغیرہ، ہاں اوزاعی، اور اسی طرح امام لیث بن سعد ہیں، اور اسی طرح سے جو اسحاق بن راہویہ ہیں، تو ان کی فقہیں۔ تو کمپیریٹیو فقہ کی جو کتابیں ہیں، جیسے المغنی ابن قدامہ کی، المحلہ ہے امام ابن حزم کی، ابن رشد کی بدایۃ المجتہد ہے، تو ان کے اوپر گہری نظر ہو، ان کا مطالعہ ہو کہ جی جو ہمارا کلاسیکل لٹریچر ہے اس میں فقہاء نے اس مسئلے میں کیا کیا آراء دی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اجماعی مسائل اس کے علم میں ہوں، تو صحابہ کی، تابعین کی، فقہاء کی، محدثین کی فقہی آراء، اور جن کے اوپر اجماع ہے، کنسنسس ہے، وہ جن میں اختلاف ہے، کیا اختلاف ہے، پھر اختلاف کی بنیادیں کیا ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ تو انشاءاللہ سے یہ سب فاضل درس نظامی جو ہے ان سب چیزوں سے گزرتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہمارے ہاں بچہ 8 سالہ درس نظامی کرتا ہے اہل حدیث کے مدارس میں یا اناف کے مدارس میں، جس نصاب سے وہ گزرتا ہے وہ اچھے سے اس کو پڑھا دیا جائے تو وہ مجتہد کی شرائط پوری کر لیتا ہے۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے میرا خیال ہے اس سے یہ بھی ایک مسئلہ بڑا آرام سے حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ علماء سے بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ ایک طالب علم، امی تو چلو ہم نے بات کر دی کہ وہ فالو کرے گا، اتباع کرے گا، اگر ہم اس کے لیے ورڈ تقلید یوز کریں اتباع، وہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ طالب علم کرنا چاہیے کہ نہیں ایک عالم؟ آئی تھنک یہ جو آپ نے کرائٹیریا بتا دیا ہے موٹا موٹا، یہ اگین ہر بندے کی وسعت ہے کہ جس بندے میں جس حد تک گہرائی اس میں ہے، اور جس میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کو تبحر ہے، اور جس میں اس کی ایکسپرٹیز بن جاتی ہیں اسپیشلائزیشن کی وجہ سے، تو وہ اس میں کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ کیا کوئی بندہ ایک ٹاپک پر مجتہد بن سکتا ہے، یا آپ کو مجتہد بننے کے لیے آپ کو پہلے سارے ٹاپکس پہ جب تک آپ مجتہد نہ ہو تب تک ہی ہو؟ مثال کے طور پر بندہ حدیث میں بھی مجتہد ہو، قرآن میں بھی ہو، یا پھر ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں تفسیر کے معاملے میں تو، یا پھر لیٹس ایزیوم کہ میں حدیث کے معاملے میں تو اجتہاد کر لیتا ہوں صحت اور ضعف کے معاملے میں، لیکن میں فقہ کے معاملے میں نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی اس طرح کی بھی کیٹیگرائزیشن ہو جاتی ہے؟ ہاں نہیں ہو سکتا، اس کو تجزل اجتہاد کہتے ہیں کہ کیا اجتہاد جو ہے وہ پارٹس میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں عام طور پہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا جو پی ایچ ڈی ہے ہمارے یہاں، اسپیشلائزیشن، اس کو مجتہد فی المسئلہ کہتے ہیں، یعنی اس نے ایک مسئلے میں 5 سال لگائے، 5 سال لگائے، تو ایک ٹاپک میں وہ مجتہد ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ پاسبل ہے، یہ پاسبل ہے، مطلب ضروری نہیں کہ ایک مجتہد جو ہے وہ دین کے تمام مسائل میں اجتہاد کرے، تو اگر اس کی کسی خاص موضوع کے اوپر ریسرچ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجتہد کی اگین اسی سے متعلق ذرا مزید کلیریفیکیشن کے لیے، کیا مجتہدین کی کوئی کیٹیگرائزیشن ہے؟ یعنی آر دے آف دا سیم لیول، آر دے سپوز ٹو بی ایٹ دا سیم لیول، اور آر دے سپوز ٹو بی کوئی کرائٹیریا علماء نے رکھا ہے؟ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہمارے یہاں دیکھیں اصطلاحات تو ہیں نا ہر جگہ ہیں، جیسے آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ جی یہ فاضل درس نظامی ہے، عالم دین ہے، 8 سال کا کورس کیا، پھر اس کے بعد 2 سال کا کورس کیا تو اس کو مفتی کہہ دیتے ہیں، ایک ہائرارکی تو ہوتی ہے نا، ٹھیک۔ اسی طرح سے یہ مولانا صاحب ہیں، یہ علامہ ہیں، یہ پھر آگے شیخ الاسلام ہے، ٹھیک ہے، ایک ہائرارکی تو بنی۔ تو ہمارے ہاں جو آپ کلاسیکل لٹریچر دیکھتے ہیں تو اس میں فقہاء کے نام سے، طبقات الفقہاء کے ٹائٹل سے یہ ہائرارکی آپ کو ملتی ہے۔ تو بعض جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان میں 4 طبقات بنائے گئے ہیں فقہاء کے، ٹھیک ہے، لیکن احناف کے یہاں 7 ہیں۔ اچھا، کسی نے 20 سے اوپر بھی بنا دیے، لیکن خیر وہ تکلف ہے۔ تو احناف نے جو بنائے ہیں طبقات، یعنی یہ آپ کہہ لیں طبقات المجتہدین بھی کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہے مجتہد مستقل۔ اچھا، مجتہد مستقل وہ ہے کہ جس نے اصول بھی دیے اور فروع بھی دیے، یعنی اس نے پوری اپنی ایک فقہ دی ہے نا،
ایک پورا نظام فکر دیا. جیسے کہ امام شافعی ہو گئے، مالکی، امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام مالک ہیں، امام احمد ہیں. اس کو مجتہد مستقل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ائمہ اربعہ ہیں، یا اس کے علاوہ ہیں امام لیث بن سعد ہیں، ابن جریر طبری کا نام بھی ان میں آتا ہے. مطلب بہت ساروں کی آگے جو ہے وہ فقہ معروف نہیں ہو پائیں. لیکن کچھ جو ہے وہ مجتہد ایسے ہیں کہ وہ اصول نہیں دیتے، اچھا، لیکن فروع میں جو ہے وہ اپنے امام سے اختلاف کرتے ہیں. یعنی اصول میں اپنے امام سے اتفاق کرتے ہیں، فروع میں اختلاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے امام شافعی کے ہاں مزنی ہیں ان کے شاگردوں میں. ٹھیک ہے، بالکل. امام مالک کے ہاں ابن القاسم ہیں، امام احمد کے ہاں ابن الاسرم ہیں، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کے ہاں جیسے قاضی ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں. یعنی اصول وہی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے ہیں، اصول فقہ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا اصول تفسیر کہہ لیں. لیکن فروعات میں اپنے امام سے اختلاف کیا. واللہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے اس پہ کوئی ریسرچ تو نہیں کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ امام جو ہے محمد اور قاضی ابو یوسف نے تقریباً 2/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا. بہت سگنیفیکنٹ نمبرز میں، تو بہت سگنیفیکنٹ نمبر میں ہوتا ہے. اور بلکہ میرا خیال ہے کہ فقہ حنفی کے اندر عام طور پہ یہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ اس میں امام صاحب کی رائے یہ تھی اور اس میں ان کے صاحب، اور عام طور پہ ان کا ایک اصطلاح ہوتی ہے مفتہ بھی قول کون سا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے قول پہ کبھی فتویٰ ہوتا ہے، کبھی امام ابو یوسف کے قول پہ، کبھی امام محمد کے قول پہ، کبھی صاحبین، کبھی شیخین کے قول. تو دوسرا درجہ یہ ہے، پہلے کو مجتہد مستقل کہتے ہیں، دوسرے کو مجتہد منتسب کا نام دیتے ہیں. یعنی اس نے اپنا ایک نسبت کر دی نا ایک فقہی مذہب کی طرف، ایک اسکول آف تھاٹ کی طرف، کہ میرا تعلق اس اسکول آف تھاٹ سے. بالکل صحیح. تیسرے درجے میں وہ کہتے ہیں وہ امام ہے جو مجتہد فی المسائل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو اصول اور فروع دونوں میں اپنے امام سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے ان مسائل میں اجتہاد کرتا ہے کہ جن میں ان کے ائمہ سے کوئی قول مروی نہ ہو. یعنی امام کا کوئی قول ہے ہی نہیں، امام نے کوئی اجتہاد ہی نہیں کیا. اب جیسے دیکھیں نا آج کل کے دور میں تو ظاہری بات ہے یہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل پیدا ہو گئے، لاکھوں مسائل پیدا ہو گئے، جدید مسائل میڈیکل سائنس نے پیدا کر دی، پھر بزنس کی ہزاروں صورتیں سامنے آ گئیں. تو اجتہاد کا دروازہ جو وہ کہتے تھے نا کہ جی بند ہے بند ہے بند ہے، وہ ایک دم سے پھر دھڑم سے کھلا ہے، کھل بھی گیا. وہ پھر ایسا کھلا ہے کہ اب اس میں مطلب بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو گئے. تو یہ تیسرا درجہ ہے جو مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، ان مسائل میں کہ جن میں ان کے ائمہ سے کوئی رائے مروی نہ ہو. پھر اس کے بعد وہ ایک درجہ آتا ہے جس کو وہ اصحاب تخریج کہتے ہیں. تو اصحاب تخریج کے بعد پھر ایک درجہ آتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں اصحاب ترجیح، یعنی وہی جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ جی فقہا میں مختلف جو آراء ہوتی ہیں ان کے متقدمین ائمہ میں، تو اس میں وہ ایک رائے کو دوسرے پہ کیا کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مفتہ بھی قول ہے، یہ قول جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ فلاں. پھر اس کے بعد اصحاب تحقیق آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایک اور درجہ بناتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مجتہد مقلد ہے. اچھا، مجتہد مقلد. ہاں، مطلب وہ صرف کتاب سے دیکھ کے فتویٰ بتا سکتا ہے. تو اس وقت دیکھیں نا ہمارے ہاں روایت پسند طبقہ جو ہے اس کا بیانیہ کیا ہے، نیریٹو کیا ہے، اور اس کی غلطی کیا ہے. وہ نعرہ یہ لگاتا ہے کہ جی میں ہوں مجتہد مقلد، ٹھیک ہے، یا ہمیں مجتہد مقلد بننا چاہیے. اچھا، سارا زور اس کے اوپر ہے، کتاب دے کے آپ فتویٰ دیں، آپ کا اجتہاد سارا کتاب کے اندر ہونا چاہیے. ہاں، مطلب فقہ کی کتاب جو ہے اب بھی آپ چلے جائیں دارالافتاء میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں تو عام طور پہ مفتی کیا کرے گا، فتاوی شامیہ کھول لیا. زیادہ فتاوی شامیہ سے آگے یا فتاوی عالمگیری سے آگے تو جاتی ہی نہیں ہے نا، کہ سرخسی کو دیکھ لیں، وہ تو اب وہ والی بات ہی نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے، اب تو وہ بھی نہیں رہے گا کہ اپنی فقہ کے پرائمری سورسز دیکھ لیں. تو عام طور پہ یہ چل رہا ہے، وہاں سے دیکھ کے بتا دیا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ غلط ہو رہا ہے. یہ مجتہد مقلد جو آپ کہہ رہے ہیں، مجتہد مقلد کوئی مجتہد نہیں ہوتا، وہ مقلد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے تو آسان کام یہ ہے کہ آپ فقہ کی کتابوں کے ترجمے کر دیں. میرے خیال میں وہ تو کمپیوٹر بھی وہی کام کر رہا ہے، گوگل بھی وہی کام کر رہا ہے. وہ 8 سال آپ کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے اگر اس نے کتاب دیکھ کے بتانا ہے کہ جی اس میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے. تو یہ تو ایک عامی بھی کر سکتا ہے، کتاب دیکھ کے، فتوی کی کتاب کا ترجمہ دیکھ کے وہ بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے براہ راست. تو یہ ٹھیک نہیں. اچھا، عملاً کیا ہو رہا ہے، جدید مسائل میں سارے دھڑا دھڑ اجتہاد کر رہے ہیں، یعنی مجتہد فی المسائل بنے ہوئے. ہاں، تیسرے درجے کے مجتہد بنے ہوئے ہیں. آپ اسلامی بینکاری میں دیکھیں، آپ
اچھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ناجائز ہے وہ بھی اجتہاد کر رہا ہے نا, اجتہاد کرنے کے بعد ہی اس کو ناجائز کہہ رہا ہے نا, صرف جائز والے اجتہاد نہیں کر رہے, ناجائز والے بھی اجتہاد کر رہے. جتنے ان کے فتاوی آپ اٹھا کے دیکھ لیں معاصر جدید مسائل میں بڑھ چڑھ کے آراء دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ ان کا یہ جو کلیم ہے, جو ان کا نیریٹو تھا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور آج کل کے دور میں اجتہاد نہیں ہو سکتا, تو میرا خیال ہے عملی طور پہ چاہے جتنا عملی طور پہ وہ ممکن نہیں رہا نا, پاسبل نہیں رہا. اب اس کے بعد نیریٹو کچھ سمجھدار لوگوں نے بدل لیا, انہوں نے کہا جی قدیم مسائل میں نہیں ہو سکتا, جدید میں ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا لیکن اس میں جو ہے نا بات یہ ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی درست نہیں ہے رویہ, ہماری نظر میں یہ درست نہیں ہے. اچھا. اس میں علامہ کرزاوی نے ایک اصطلاح استعمال کیا اور بہت اچھی ہے. جب انہوں نے اجتہاد کو کیٹیگرائز کیا نا, انہوں نے کہا دیکھو دو قسم کے اجتہاد کی ضرورت ہے. اچھا ایک بات تو واضح ہے نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس کیا کریں گے, اتباع کریں گے. اگر آپ تقلید کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تو کم از کم مجھے کوئی جھگڑا نہیں ہے, بس یہ ہے کہ آپ اپنے عالم دین سے دلیل پوچھ لیں, علماء کو فالو کریں. کوئی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, سوسائٹی کے اندر. اگر آپ علماء کی مرکزیت ختم کر دیں گے نا تو پھر قیاس و نظارتی پھیلے گی, انتشار پھیلے گا. ہر آدمی مجتہد بنا بیٹھا ہوگا نا تو پھر جیسے بنے ہوئے پھر آج کل یوٹیوب چینل والے ہمارے سامنے ہیں بہت سارے, وہ ہر بندہ آتا ہے قسم سے فیس بک پہ وہ مطلب عجیب و غریب قسم کی شلی چھوڑ دیتا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے کچھ مسائل, انجینئرز بھی ہیں, کچھ بیٹھے ہوئے انجینئرز بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, ہاں ریٹائرڈ ہیں. تو یہ اس طرح سے نہیں, مجتہد بنے ہیں, اس طرح سے نہیں. تو مرکزیت قائم رہنی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی عوام جو ہے وہ اتباع کریں گے اور علماء اجتہاد کریں گے. اچھا انہوں نے علماء کو بھی تقلید پہ لگا دیا, ماڈرن اس طبقے نے کیا کیا, عوام کو بھی اجتہاد پہ لگا دیا. ٹریڈیشنلسٹ جو طبقہ تھا اس نے علماء کو بھی تقلید پہ لگا دیا. یہ دو انتہایں ہیں, یہ دو ایکسٹریمز ہیں. معتدل رویہ کیا ہے کہ عوام الناس اتباع کریں اور علماء اجتہاد کریں. اور علماء جو اجتہاد کریں گے اس پہ ڈاکٹر یوسف کرزاوی کی کتاب ہے بہت اچھی اجتہاد پہ. انہوں نے کہا دو قسم کا اجتہاد کریں گے. ایک وہ جسے وہ اجتہاد انشائی کہتے ہیں, یعنی تخلیقی اجتہاد, نیا اجتہاد. اور یہ تو سب کر رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا, شافعی, حنبلی, مالکی, کیا جدید مسائل میں فتاویٰ نہیں دے رہے, ساری دے رہے ہیں, ساری اجتہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ساری کر رہے ہیں. اب اس کے لیے ان کی اجتہاد کی کیا شرائط ساری پوری ہیں, تو پوری ہیں تو تبھی تو کر رہے ہیں, پھر تو تمہارا فتویٰ ہی ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں اجتہاد ترجیح, جسے وہ کہتے ہیں ترجیح, یعنی جو وہاں پہ بھی دیکھیں نا, یہ جو اصحاب ترجیح ہے نا, یہ 5ویں نمبر پہ آ رہے تھے فقہائے احناف کے یہاں بھی. ایسے یہ سارے تو مجتہد فی المسائل بنے ہی ہیں, تیسرے درجے کے مجتہد ہیں, اپنے سے 2 درجے نیچے آ کے اجتہاد کرنے کو تیار نہیں, جو اصحاب ترجیح کرتے تھے. اچھا اصحاب ترجیح کیا کرتے تھے, فقہ حنفی میں جو اصحاب ترجیح ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ جی فقہ حنفی میں یہ قول ضعیف ہے, یہ شاذ ہے, یہ راجح ہے, یہ مرجوح ہے, یہ مفتال ہے, یہ مفتبی قول ہے, یہ فلاں. ٹھیک ہے, وہ ترجیح یہی ہے نا. اسی طرح سے ہی ہوتا ہے نا. آپ جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, فقہ حنفی میں اس میں 7 قول ہیں. اچھا ٹھیک ہے, 3 قاضی ابو یوسف سے ہیں, مطلقاً ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ مطلقاً نہیں ہوتا, اور ایک یہ ہے کہ کنڈیشنل ہے. 2 امام ابو حنیفہ سے ہیں, 2 کا امام محمد سے ہیں. 7 قول ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اب کون سا قول, ایک قول پہ فتویٰ ہوگا نا, ایک قول پہ فتویٰ ہوگا نا, تو وہ مفتبی قول کیسے بنتا ہے. اچھا مثال کے طور پہ اب یہ پتہ چل گیا کہ قاضی ابو یوسف سے 3 قول ہیں. قاضی ابو یوسف کا آخری قول کون سا ہے. اب ذرا سائنس دیکھیں. قاضی ابو یوسف کا آخری قول طے کرنے کے لیے امام سرخسی نے کہا کہ قاضی ابو یوسف کا آخری قول یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. اچھا, امام طحاوی جو خود بڑا فگر ہے, ٹھیک ہے, احناف کے بہت بڑے ائمہ میں سے, امام سرخسی سے بھی جو ہے وہ بڑا نام ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف کا آخری قول یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ان کے آپس میں اس میں بھی اختلاف ہو گیا, اس میں بھی اختلاف ہو گیا, اصحاب ترجیح میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے, دونوں اصحاب ترجیح میں سے ہیں. اب نیچے آ کے ایک بندہ جو ہے پھر ایک ترجیح قائم کرتا ہے ان دونوں میں کہ سرخسی صحیح کہہ رہے ہیں یا طحاوی صحیح کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں سرخسی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو
اصل میں اب آپ دیکھیں تو وہ کس کی فقہ پہ عمل ہو رہا ہے الٹیمیٹلی؟ تو بندے وہی عالم جو آخر میں فتویٰ دینے والا ہے وہی اسی کی فکر چل رہی ہے. تو اصل ہاں، اور وہ فتاوی شامیہ میں جیسے اب عام طور پہ کیا کر فتاوی شامی دیکھ لیں جی، بس فتاوی شامی آپ دیکھ لیں، اس سے اوپر لوگ جاتے ہی نہیں. تو یہ اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں بات یہ، ہم یہ نہیں کہتے، ہماری اپروچ ماڈرنسٹوں والی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کا یہ موقف ہے کہ جی آپ روایت سے کٹ جائیں. اہل حدیث کا جو سٹینڈرڈ موقف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام فقہیں فقہ اسلامی کی شاخیں ہیں. فقہ اسلامی ایک درخت کی طرح ہے. فقہ مالکی ہو، فقہ حنبلی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنفی ہو، سب ہماری فقہیں ہیں. صحابہ کی آراؤں، تابعین کی آراؤں، تبع تابعین کی فقہی آراؤں، سب ہماری شاخیں. ہم نے سب کا مطالعہ کرنا ہے. جو کام احناف نے کیا ہے اپنی فقہ میں، یا جو شوافی نے اپنی فقہ میں کیا ہے، سب نے کیا اس طرح سے. آپ دیکھتے ہیں نا امام شافعی کا قدیم قول، جدید قول. امام احمد سے 2 روایتیں عام طور پہ، امام اس مسئلے میں امام احمد سے 2 روایتیں. اب کون سی روایت جو ہے اس کو آپ نے راجع قرار دینا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ الانصاف کی طرف جائیں گے، اور کتابوں کی طرف جائیں گے، ابن قدامہ کی طرف دیکھیں گے. اسی طرح مالکی فقہ میں آپ جو ہے وہ ابن رشد کو دیکھیں گے، یا شاطبی کی طرف دیکھیں گے. تو یہ ہر فقہ میں یہ چل رہا ہے کہ ہر فقہ کے اندر فقہا کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں مختلف اقوال جو ان کے ائمہ سے مروی ہوتے ہیں. ہمارا سٹینڈرڈ موقف یہ ہے کہ ہمیں تمام فقہوں کو فقہ اسلامی سمجھتے ہوئے ان میں ترجیح قائم کرنی چاہیے. لیکن یہ ترجیح ایک عامی قائم نہیں کرے گا، یہ ایک عالم دین کرے گا جو فاضل درس نظامی ہے، جس نے 8 سال لگائے ہیں، اور 8 سال برائے نام نہیں لگائے. مطلب جو 8 سال میں جو نصاب ہے اس کو صحیح طرح سے اس نے مطلب اس سے گو تھرو کیا، اس کو سمجھا، اس کو انڈرسٹینڈ کیا، اور انشاءاللہ سے وہ پھر اصحاب ترجیح میں سے وہ ترجیحی اجتہاد کرے گا. یعنی قدیم مسائل میں وہ ترجیحی اجتہاد کرے گا، اور نئے مسائل میں انشائی اجتہاد کرے گا، اور یہ عالم دین کرے گا. عامی اس عالم دین کی کیا کرے گا؟ اتباع کرے گا. یعنی اگر میں اس پورے کا خلاصہ نکالوں تو اجتہاد کا دروازہ کیا بند ہو گیا کہ کھلا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا اس میں 2 چیزیں ہیں. اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. اب فرق آگے ڈسکشن آتی ہے قدیم اور جدید مسائل میں. جدید مسائل میں تو آبویسلی اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں آپ اجتہاد نہیں کریں گے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. قدیم مسائل میں بھی ترجیحی جو اجتہاد ہے وہ بھی قائم ہے. اور آئی تھنک کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے والے جو اہل حدیث بھی اپنے آپ کو چونکہ فقہ المقارن کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، تو کمپیریٹیو اسٹڈی جو بھی بندہ کرے گا کسی بھی لیول پہ جا کے، الٹیمیٹلی اس کو ساروں کو اسٹڈی کرنا پڑے گا اور ایک ترجیح قائم کرنی پڑے گی کہ وٹ از دا پریفرڈ اوپینین، اور وہ بھی ظاہر ہے دلیل کی بیسس پہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس میں میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، عام طور پہ اہل حدیث جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، یا بعض احناف بھی، اور وہ عوام الناس میں سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب ظاہری بات ہے، دیکھیں کتابوں کے تراجم ہو چکے، تفاسیر کے، احادیث کی کتابوں کے، ایون کہ فقہ کی کتابوں کے. وہ کہتے ہیں جی ہم مختلف فقہا کے اقوال یا فتاوی میں ترجیح قائم کر سکتے ہیں. تو میں انہیں منع کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کا کام ہے عالم دین کو، آپ کسی ایسے عالم دین کو پکڑ لیں جو ترجیح قائم کرتا ہو، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا. بہت اہم بات. وہی بات آپ نے کہہ دی ہے نا کہ ترجیح موقف ایک عالم دین کہے گا، ایک عامی نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب اسی سے متعلق ایک سوال، پھر تھوڑا سا ایک ریئیکشن بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کتاب و سنت کا کوئی بندہ اگر براہ راست مطالعہ کرنا چاہیے؟ یہ ہمارا ایک اسلامک ہیریٹیج ہے پورا، ایک بہت بڑا، جیسے آپ نے بتایا کہ فقہ الاسلامی پوری ایک ہیریٹیج ہے ہمارا. ایک کیا ایک عام آدمی کیا اس کا پھر مطالعہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس کو مطالعہ کرنے سے کیا گمراہ ہو جائے گا؟ یا پھر کہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا کامن سوال ہے. اور بعض کو کچھ لوگ اوپنلی کہتے ہیں، اس ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی قرآن و سنت کا براہ راست مطالعہ نہ کرو، اور کوئی 14-15 آپ کو علوم آنے چاہیے تبھی آپ اس کا مطالعہ کریں. تو اگین وٹ از دی اعتدال، وٹ از دی، ہم بیلنس کہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت نا یہ فکر تو اب چند ایک لوگوں تک محدود رہ گئی ہے جو خواہ مخواہ کا شور مچا رہے ہیں کہ جی کتاب و سنت کا مطالعہ نہ کریں. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یا آپ مسالک کے اوپر آ جائیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سب نے اردو میں تراجم کیے ہیں قرآن مجید کے. ٹھیک ہے، وہ تراجم کس لیے کیے ہیں؟ سوال ہی. سب نے تفسیریں لکھی ہیں. کس کے لیے لکھی ہیں؟ علماء کے لیے. علماء کو تو عربی آتی تھی، عوام الناس کے لیے. تو گویا اب یہ کنسنسس ہو گیا ہے تمام فقہوں اور تمام مسالک کے اہل علم کا کہ جی عوام الناس کو آپ نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑنا ہے. لیکن دیکھیں کتاب و سنت کے ساتھ جوڑنے کے 2 لیول ہیں، ایک تذکر اور ایک تدبر. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے نا. عوام الناس نے کتاب و سنت کے ساتھ جڑنا ہے تذکر کے لیول پہ, کہ کتاب و سنت ان کے لیے واضح و نصیحت بن جائے. بالکل صحیح. دیکھیں نا قرآن مجید میں حد جن لوگوں نے آیات نکالی ہیں وہ کہ جن میں کوئی شرعی حکم بیان ہوا تو وہ 172 کے قریب, میکسیمم چلے جائیں تو 200 پہ چلے جائیں گے. احکام القرآن کی جو ہیں آپ دیکھ لیں, تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں. اب قرآن مجید کی اگر 6232 آیات ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے 200 آیات آپ کہہ لیں میکسیمم, یا 232 کر لیں, احکام سے متعلق ہیں, باقی 6000 تو واضح نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرانے انبیاء کے قصے بیان کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کا تذکرہ 28 پاروں میں آیا, آدم اور ابلیس کا قصہ 7 مقامات پہ بیان ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ سب اللہ نے کس لیے بیان کیا؟ پچھلی قوموں کے اوپر عذاب کے واقعات, یہ نصیحت کے لیے. تو قرآن مجید اکثر و بیشتر کیا ہے؟ واضح نصیحت ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے. اسی طرح احادیث کی بھی ایسے ذخیرے آپ کو مل جاتے ہیں. ریاض الصالحین سب کے سب اخلاقیات سے متعلق احادیث ہیں. ٹھیک ہے, کتاب الایمان ہے, کتاب العلم ہے, علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, ایمان کے بارے میں بات ہے, کتاب الفتن ہے. تو احادیث میں بھی اب آپ دیکھ لیں, احادیث میں اگرچہ قرآن کی نسبت زیادہ احکامات بیان ہوئی ہیں سنن میں, لیکن پھر بھی احادیث کل کا کل احکامات کا مجموعہ تو نہیں ہے. تو عوام الناس کو جوڑنا ہے کتاب و سنت کے ساتھ. تراجم جو ہے وہ علماء نے انہی کے لیے کی ہیں. ترجمہ قرآن کا بھی مطالعہ کرنا ہے, تفسیر کا بھی مطالعہ کرنا ہے, احادیث کی شروحات کا بھی اور اردو تراجم کا بھی. لیکن کس لیے؟ اپنی اصلاح کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بڑی اچھی آپ نے بات کر دی. ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سورس آف گائیڈ, یہ بندہ بہرحال قرآن و سنت پڑھ رہا ہے, تذکر کر رہا ہے, تو چلیں آپ نے کہا کہ قرآن مجید کا زیادہ حصہ جو ہے وہ تذکر پر ہے, ریمائنڈر اور نصیحت پہ ہے, وہ خود اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیا وہ آگے لوگوں کو فائدہ آپ کے خیال میں نہیں دینا چاہیے اس کو؟ کیا وہ کسی بھی لیول پر, کسی بھی مقام پر وہ ایک گائیڈ کے طور پہ یا سورس آف گائیڈ نہیں بن سکتا؟ کیا وہ علماء کسی اپنے حد تک ہی, کیا دوسروں کو اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم حالات یہ جو بنے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کے باقاعدہ سینٹرز قائم ہیں پورے, اور اس میں شارٹ کورسز کروائے جا رہے ہیں, بلکہ ایون کئی سالہ, 1 سالہ کورس, 2 سالہ کورس, اس کے اندر لوگ قرآن و سنت بیسک پڑھتے ہیں, بعد میں دروس بھی دیتے ہیں. اور ایون بعض اوقات جو بڑے بڑے لوگ تھے جو اس کو چلانے والے, مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بڑا ادارہ ہے. اب ڈاکٹر اسرار صاحب خود جو ہیں بذات خود وہ ایک عالم دین نہیں تھے, بٹ اگین جو اللہ نے خیر ان سے پھیلائی ہے وہ اتنی بڑی ہے, سگنیفیکنٹ ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسان الفاظ میں, یہ پھر ایک بہت کوئی کرائٹیریا ہمیں بتا دیں جہاں پہ آپ کہیں جی یہ وہ لیول ہے جہاں پہ آ کے آپ کو رک جانا ہے, اور یہ وہ لیول ہے جہاں پہ آپ کے پاس اوپن میدان ہے, آپ ایک عام بندہ جتنی بھی وسعت کے ساتھ سیکھتا ہے وہ دوسروں کو سکھا سکتا ہے. دیکھیں فہم قرآن کی یہ جو موو چلی ہے, جیسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بیک ٹو دی اسکرپچر, کچھ لوگوں نے اس پہ بہت تنقید کی ہے, لیکن یہ بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لوگ کتاب و سنت سے جوڑیں, اس کو اپریشیٹ کریں, اس سے بڑی کوئی خیر کوئی نہیں ہے. کتاب و سنت سے کاٹ کے آپ ویڈیو کے حوالے کر دیں لوگوں کو, نہیں, یہ نہیں. لیکن لوگ کتاب و سنت سے جڑیں علماء کے ذریعے, اور دیکھیں علماء کے ذریعے جوڑیں. جو آدمی بھی آج ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہے کسی عالم دین کا پڑھ رہا ہے, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھ رہا ہے, مولانا رفیع عثمانی صاحب کی تفسیر پڑھ رہا ہے, یا مولانا مودودی کی پڑھ رہا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ جی ادھر سے مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب کی پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا مولانا صلاح الدین یوسف صاحب کی پڑھ رہا ہے, یا ادھر سے آپ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں لے لیں تو پیر کرم شاہ صاحب ہیں, ٹھیک ہے, پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب ہیں. تو یہ سب علماء میں سے ہیں, ان کے طبقے کے لوگ ان کو علماء میں شمار کرتے ہیں. تو علماء سے یہ خیر پھیل رہا ہے, علماء ہی ذریعہ بن رہے ہیں لوگوں کے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑنے کا. تو اس لیے فہم قرآن کی اس موو کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس میں ابھی تک تو لوگ سینٹر جو ہے وہ علماء ہیں. اگر آپ اس کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں گے نا تو پھر یہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں چھوکروں کے ہاتھ لگ جائے گی یہ ساری موو, اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے. تو علماء کے ہاتھ میں اس کو رہنے دیں, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو کام کیا ہے, اسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی, ان کا الہدیٰ انٹرنیشنل ہے, پھر اور فہم قرآن کے بہت ساری لاہور میں ادارے کھل گئے, 1 سالہ 2 سالہ کورس, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک تو علماء کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں جب درس دیتا تھا تو دیوبند کے ایک بڑے عالم دین, اب میں نام نہیں لیتا, ان کا بڑا نام ہے, وہ لاہور میں آئے, ڈاکٹر صاحب سے ملے, اور باتوں باتوں میں ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہم آپ کو درس قرآن کی اجازت نہیں دے سکتے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ سے مانگ کون رہا ہے؟ تو پھر انہیں احساس ہوا کہ ہم لوگ غلطی پہ ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت سمجھیں, مطلب لیگل سٹیٹس کیا آپ کا, آپ کے فتووں سے کوئی کام رکے گا نہیں, وجہ اس کے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو خیر کا پہلو اس کو اپریشیٹ کریں, جو شر کا پہلو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. لوگ مدرس قرآن بن رہے ہیں 1 سالہ کورس کر کے, درس قرآن دے رہے ہیں. اچھا, اس درس قرآن کے نتیجے میں کچھ شر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں, علمی آراء کا اوپنلی, علماء سے بعض اوقات جو ہے اختلاف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اپنے طور پہ کوئی محقق کے جو ہے وہ زمان بن جاتے ہیں. اب دیکھ لیں جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کیس ہمارے سامنے ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں, لیکن ایسی چیزوں کو دیکھ کے آپ یہ نہ کریں کہ آپ کہیں کہ جی خیر کا کام ہی بند کر دیں, یعنی آپ ان کو روک دیں, آپ اس کی اصلاح کریں. ہم نے ایک کام کیا ڈاکٹر صاحب کی تنظیم اسلامی میں کہ جو وہاں لوگ درس دیتے تھے, جب یہ مسائل سامنے آنا شروع ہوئے تو میں نے بھی اس پہ کافی کام کیا. میں نے باقاعدہ جو ہے کچھ ورکشاپس ڈیزائن کی کہ مدرسین کو ہم ورکشاپس کرائیں گے. تو ہم مدرسین کو ورکشاپس کرواتے تھے, پھر انہیں ان کی حدود بتاتے تھے کہ بھائی آپ نے درس قرآن کا کام کرنا ہے, یہ خیر کا کام ہے, لیکن یہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں, یعنی آپ ان کو ٹرین کریں. پھر تو بیسیکلی یہ فہم قرآن کے اداروں کو چاہیے کہ وہ صرف تعلیمی کام نہ کریں بلکہ تربیتی کام بھی کریں. مدرسین کو, ٹیچرز کو وہ ٹرین کریں کہ وہ اپنی حدود میں, لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے آگے دین کا کام کریں. دیکھیں نا مدرس کی حدود, پھر اس پہ میں نے کچھ لکھا بھی کہ مدرسین قرآن کے لیے جو ہے وہ ہدایات, اس کے ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, اس کو تنظیم والوں نے پبلش بھی کیا, وہ نیٹ پہ بھی پڑھا ہوگا, مل جائے گا. کہ ایک ہے کہ اپنی کسی علمی رائے کا اظہار کرنا, یہ کام تو عالم دین کو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ کام مدرس قرآن کو نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ میری سوچ ہے, یہ میری رائے ہے, جسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں. بھائی تفسیر بالرائے کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے, اس کے لیے پھر ٹھیک ہے آپ کو 15 علوم حاصل کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو پھر اصول فقہ, اصول تفسیر, آپ کو جو ہے وہ شان نزول اور لغت اور صرف نحو, یہ سارے علوم, بلاغت کا علم, اور یہ سارے آپ کو معنی اور بیان, یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے. حدیث کا علم, گہرا نالج ہونا چاہیے, تفاسیر کا مطالعہ. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ تذکر کے لیول پہ قرآن مجید کو آگے بیان کر رہے ہیں, واضح و نصیحت کے حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے. یعنی تفسیر بالماسور جسے آپ کہہ رہے ہیں, قرآن کے ذریعے سے تفسیر, قرآن کی حدیث کے ذریعے سے تفسیر, یا آپ نے اگر تفسیر بالرائے بیان کرنی ہے, مثال کے طور پہ آپ مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن سے تفسیر بالرائے بیان کر دیتے ہیں, آپ مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر القرآن سے تفسیر بالرائے بیان کر سکتے ہیں. یعنی جن علماء نے کوئی تفسیر بالرائے کی ہے تو آپ ان کے بیاف پہ آگے بیان کر دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا کام ہونا چاہیے ایسے, اس طرح سے, ٹھیک ہے. لیکن ایک عامی کو جس نے 1 سالہ 2 سالہ کورس کیا ہے, اس کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ وہ عالمی دین نہیں ہے. اسی طرح آن لائن کورسز ہیں, جیسے اب ہم نے بہت سارے کورسز ڈال دیے آن لائن, اصول حدیث, اصول فقہ. بالکل صحیح. اب کوئی ان کو دیکھ کے جو ہے وہ کہے کہ جی میں اب حدیثوں کی تحقیق شروع کر دوں, نہیں, اس کو نہیں کرنی چاہیے, اس کو پڑھنی چاہیے, علماء کی پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں یعنی بڑی اچھی آپ نے جو بات کی نا, جو کہ لوگوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی لمیٹیشنز کیا ہیں, کہ مطلب یہ آپ کا دائرہ کار ہے. اور آئی تھنک اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ سبجیکٹ, اور اس میں بہت آپ کو عملی مثالوں کے ساتھ, میرے خیال ہے ہر سبجیکٹ میں, خاص طور پہ ایک بندہ جو قرآن مجید پڑھا رہا ہے تو اس کو بتائی جائیں کہ اگر آپ ترجمہ پڑھا بھی رہے ہیں اور اگر آپ کو عربی آ ہی گئی ہے اتنی کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں, بٹ اگین دیز آر دی ایریاز جس کا آپ کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے, اور جو اتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں آپ کے اس میننگ پہ اور رائے پر, اور ایٹ دا سیم ٹائم جس میں میرا خیال ہے خدا خوفی اور تربیتی, یعنی ایک انسان کے جو ہے اس کی بھی ضرورت, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ بھر اپنی رائے کو دینے میں بہت وہ کرتے ہیں کیونکہ تربیت کی کمی ہوئی ہوتی ہے. تو ان دیٹ کیسز آئی تھنک کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو پازیٹیولی یوز کریں, اور ان لوگوں کو روکنے کے بجائے ہم ان کو جو ہے ان کی تربیت کر کے اصلاح کریں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے علمی رائے کا اظہار کرنا ہے نا, تو بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ پاپائیت ہے, آپ 8 سال لگائیں. اب دیکھیں میڈیکل سائنس میں 5 سال لگاتا ہے نا وہ میڈیکل کالج میں جا کے, پھر وہ کسی رائے کا اظہار کرنے کے قابل ہوتا ہے, تو اس کے ہی ہیز دا رائٹ. اگر وہ 5 سال لگاتا ہے, 8 سال لگاتا ہے, اور پھر اگر وہ غلط رائے بھی ظاہر کر دیتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے نا, اس کے پاس ڈگری ہے, اگر وہ مریض مار بھی دے گا نا, جیل نہیں جائے گا. اچھا, جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ مار دے گا تو جیل میں جائے گا. تو جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اس نے بندہ مار دیا تو اس کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے. تو بین یہی معاملہ ہے کہ جس نے مدرسے میں نہیں پڑھا, اگر وہ علمی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو منع ہے, اس کے لیے حرام ہے. بالکل صحیح, اس کے لیے حرام ہے. ٹھیک,
باقاعدہ کسی استاد سے اس نے تمام علوم نہیں پڑھے اس پورے سلیبس سے. چلیں آپ کہیں کہ جی آپ نے 8 سال میں نہیں، آپ نے 6 سال میں پڑھ لیا، 4 سال میں پڑھ لیا، آپ نے کسی مدرسہ کو جوائن نہیں کیا، لیکن بہرحال ایک اس کا پریسکرائب سلیبس ہے نا جس میں سے آپ نے گو تھرو کرنا ہے. آپ کے کوئی شیوخ ہونے چاہیے. یہ علم دین ایک روایت ہے جو اب آپ دیکھیں نا ہماری بھی پوری سند ہوتی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہم نے مشکات پڑھی، ہمارے مشکات پڑھانے والے استاد نے پوری سند بیان کی صاحب مشکات تک. صاحب مشکات سے آگے جو ہے وہ اللہ کے رسول تک ہر حدیث کی سند موجود ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جزاک اللہ خیر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں چیزوں کو. میں جلدی سے سمرائز کر لیتا ہوں اور آپ اس پہ ذرا کوئی اگر کوئی ایڈیشن کرنی ہے، کوئی چیز کوئی آپ اس میں کوئی چیز اضافہ یا کمی کرنی ہو تو ضرور اس کو کیجیے. ہم نے سب سے پہلے اجتہاد کی ڈیفینیشن ڈسکس کی اور اس میں آپ نے لغوی معنی بتایا اور ہم نے کہا اجتہاد کہتے ہیں علمی غلبے کے لیے اجتہاد استعمال ہوتا ہے، اور جہاد ایک ٹرم آپ نے استعمال کی جو کہ فزیکل غلبے کے لیے یا پولیٹیکل غلبے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دو اہم ٹرمز ہیں. آپ نے کہا اس کے بارے میں بہت سے ڈسکشنز ہیں، بہت سے اسکولز آف تھاٹ. بیسیکلی دو بنیادی بڑھے، ایک ہمارے ٹریڈیشنلسٹ ہیں اور ایک ہمارے پاس ماڈرنسٹ ہیں. ماڈرنسٹ جو ہے وہ ایڈیشن اور ایبریگیشن کے قائل ہے اس حوالے سے، جبکہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ اس کی ڈیفینیشن، اس کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کرتے ہیں کہ بیسیکلی قرآن و سنت کی جو ورٹیکل اور ہاریزنٹل جو گہرائیاں اور آپ سمجھ لیں کمپریہنسونیس ہے، وسعتیں ہیں، ان میں اتر کے ایک مجتہد مختلف لیئرز میں جا کے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے کسی نئے مسائل میں ایک جو ہے اجتہاد اس کی سولوشن قرآن و سنت کا وہ معلوم کرے. اور اس میں آپ نے بہت تاکید اس بات پہ کی کہ خاص طور پہ اس میں ایک عالم دین یا ایک مجتہد جو ہے اس کو جو ہے یہ اس کا حق ہے وہی کر سکتا ہے. پھر ہم نے تقلید کا معنی بیان کیا. آپ نے کہا کہ تقلید میں بنیادی طور پہ غیر مقلد اور مقلد، ان کو پہلے ہم نے سمجھا کہ مقلد بیسیکلی وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ کسی امام کی بات ماننا اور بغیر دلیل مانگنے کے، اور آپ نے اس پہ کہا کہ بیسیکلی بغیر دلیل مانگنا جو ہے یہ ایک پرابلم کریٹ کرتا ہے، اور اس میں آپ کو کنسرن یہ ہے کہ دلیل مانگنا ایک عامی کا حق ہے اور ایک شریعت میں ایک عامی جو ہے وہ اس کا ریکوائر کر سکتا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو غیر مقلد ہیں وہ اس کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھتے ہیں، اور غیر مقلد میں بھی ہم نے کہا کہ ایک غیر مقلد ایک جنرل ٹرم ہے جس کے اندر ہر قسم کے ماڈرنسٹ آ جاتے ہیں جو ٹریڈیشن کو مانتے بھی نہیں ہیں، جس میں غلام احمد الرے صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب اور اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں تقلید کو کتاب و سنت کے خلاف کسی امام کی بات ماننا آلٹرنیٹیو کے طور پہ. پھر آپ نے کہا کہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہ تقلید کے بجائے وہ اتباع کی بات کرتے ہیں، وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک عام شخص جو ہے اس کی مجبوری ہے کہ اسے فالو کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اتباع کرے، اور اتباع یہی ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ کوئی چیز کو یعنی کبھی کوئی مسئلہ پوچھے کسی عالم دین سے تو وہ دلیل بھی ساتھ پوچھ لے، اس میں بے شک اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس میں بہرحال اس کا اور وہ مجموعی طور پہ جو ہماری فقہی اور دینی روایت ہے اس سے وہ کٹتے نہیں ہیں. یہ اس کا فائدہ آپ نے بیان کیا. بس وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ائمہ کے اقوال کو کتاب و سنت پہ پیش کریں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کو آپ مان لیں، یعنی کمپیریٹیو اسٹڈی آپ ضرور کریں. مجتہد کی شرائط پھر ہم نے ڈسکس کی. مجتہد کی شرائط میں ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ اس کے پاس عربی کا علوم ہونا چاہیے، بیسک عربی، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ سیکھ ہے کوئی بہت بڑا امام ہو، بٹ ایٹ لیسٹ ہی شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ قرآن و سنت کی آیات اور اس کو سمجھنا اور بنیادی جو گہرائیوں میں اترنا جو سمجھ سکتے ہیں، جو میننگ ہے وہ اس کو ڈٹرمن کر سکے. پھر آپ نے کہا قرآن و سنت کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ اس کی واقفیت ہو، جو میجر پارٹ ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید کی تفسیر تو پوری پڑھی ہو، ترجمہ کیا ہو، ترجمہ پڑھا ہو، ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سیاستہ کم از کم جس میں بہت زیادہ ہماری ایک جو ذخیرہ ہے وہ کور ہو جاتا ہے، اس کو اس نے گو تھرو اچھی طریقے سے یا معروف کتابوں سے وہ گو تھرو ہوا ہو. اسی طریقے سے پھر آپ نے کہا اصول کا علم اس کے پاس ہو، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر وغیرہ، کہ جی آپ نے قرآن و سنت سے مسئلہ نکالنا کیسے ہے، what are the قواعد، what are the ضوابط there. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ مقاصد شریعت کا، جس سے کہ امام شاطبی نے اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا کہ آبجیکٹیو شریعت کے وہ کیا ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے آخری چوتھی چیز جو بات کی وہ یہ ہے کہ آثار کا علم ہونا چاہیے، کہ مختلف اسکولز آف تھاٹ کی جو آراء ہیں وہ ہو، اور اس کے بعد آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے ایک جو ہے وہ کر سکتا ہو، اس کی صلاحیت رکھتا ہو. تو یہ مجتہد کی شرائط آپ نے بیان کی. پھر آپ نے کہا کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ مجتہدین جو ہیں وہ تمام جو ہے وہ ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے، ان کے میں اندر بھی طبقات موجود ہیں. اور اس میں آپ نے کہا کہ مختلف اسکولز آف تھاٹ نے مختلف فقہا کے اپنے طبقات کیٹیگرائزیشن کی ہے. اس میں آپ نے کہا مجتہد مستقل ہوتا ہے، پھر مجتہد ایک اور پھر مجتہد فی المسائل ہے، پھر اصحاب تخریج ہے، پھر اصحاب ترجیح ہے، پھر اصحاب تحقیق ہے، اور پھر آخر میں مجتہد مقلد ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ طبقات ہیں مختلف. اور پھر ہم نے بات یہ کی کہ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا حقیقت میں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ امپاسبل ہے، یہ بند ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایسے مسائل موجود ہیں
کہ جس میں آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے, یو ہیو ٹو ڈو دی اجتہاد. اور اجتہاد میں پھر ہم نے بات کی کہ دو طرح کے مسائل ہیں, ایک قدیم اور جدید ہیں. قدیم میں تو بعض لوگ کہتے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بعض اسکول آف تھاٹ یہ کہتے ہیں کہ چلیں جدید میں تو ہو سکتا ہے, قدیم میں نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ قدیم میں بھی ترجیحی قسم کا اجتہاد ہو سکتا ہے, اور جدید میں تو اوبیسلی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو پھر آپ نے کہا ہاں ایک اہم بات یہ ہے نا کہ تقلیدی جو شخصی ہے نا قدیم میں وہ کیوں نہیں کرتے. جی جی اس کی بنیادی دلیل ان کے یہاں تقلید شخصی ہے. اچھا تقلید شخصی کی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ اہل علم سے پوچھ لو, یہ تو نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھ کسی ایک بندے کو فالو کرو. وہ تو اللہ کے رسول کے علاوہ دیکھیں نا, وہ تو نہیں. اگر یہ ہوتا تو پھر دیکھیں پھر حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی یہ زیادہ اس قابل اور لائق ہیں کہ آپ ان کے فتاویٰ کی تقلید کریں بجائے اس کے کہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی. تو جب ائمہ نے ان کے فتاویٰ کی تقلید نہیں کی, اچھا ائمہ نے ان سے اختلاف کیا, بالکل صحیح, آپ ان کے فقہیں وغیرہ اٹھا کے دیکھیں تو بالکل صحیح اختلافات ملتے ہیں, تو ائمہ سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. پھر آپ نے کہا کہ جو اسٹینڈرڈ موقف اور درست موقف وہ یہ ہے کہ ترجیحی موقف جو ہے وہ آپ قائم کر سکتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ یہ ہر اسکول آف تھاٹ کرتا ہے, عملی طور پہ بے شک جس کا جتنا مرضی انکار کرے. اچھا اس میں یہ جو ایک وہ کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ائمہ کے اندر ترجیح قائم کریں گے. بات یہ ہے کہ یہی کام تو آپ نے کیا, آپ نے بھی کیا, بالکل صحیح. مثال کے طور پہ ہر پہ دور کے امام نے پچھلے سے کیا ہے. مثال کے طور پہ جو اصحاب ترجیح ہیں آپ کے ہاں وہ کون ہیں؟ وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ سے بڑھ کے ان کا علم ہے. ایسے ہی ظاہر ہے, وہ اس کے بعد ہی آنے والے ہیں نا, ان کے بعد آنے والے ان سے چھوٹے ہیں نا علم میں, تو وہ ان کے اقوال. اچھا کہتے کیا ہیں کہ جی ترجیح قائم کرنے کے لیے ان سے زیادہ علم ہونا چاہیے, اور بھائی ان کا ان سے زیادہ علم تھا. عملی طور پہ آپ نے کہا کہ عملی طور پہ ممکن نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک عالم دین دوسرے عالم دین کی اصلاح کر سکتا ہے, ایک عالم دین دوسرے عالم دین سے اختلاف کر سکتا ہے. عامی کو یہ اختیار آپ نہ دیں, لیکن ڈسپلن یہ دیں. آپ نے کہا اسٹینڈرڈ موقف یہی ہے کہ ترجیح کا موقف قائم کیا جا سکتا ہے کلاسیکل مسائل میں بھی, پرانے مسائل میں بھی. اور لیکن اس میں ایک آپ نے جو ایمفیسائز کیا وہ یہ کیا کہ ایک عالم دین یہ کرے, ایک عامی نہ کرے. یہ بھی نہیں کہ کوئی بندہ عام آدمی کھڑا ہو کے اس کے بارے میں کرنا شروع کر دے. دوسری بات ہم نے یہ سوال کیا کہ عوام الناس براہ راست قرآن و سنت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے. اس میں آپ نے کہا کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے تذکر اور ایک ہے تدبر. تو تذکر جو ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے, احادیث میں بھی بہت بڑی بڑی جو ہے ہمارا ذخیرہ جو موجود ہے, جس میں اخلاقیات اور آداب وغیرہ اور ریمائنڈر اور نصیحت جو ہے نصائح موجود ہیں. تو آپ نے کہا اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکتا ہے. جبکہ تدبر جو ہے وہ ظاہر ہے علمی چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں احکام آ جاتے ہیں, تو اس میں چاہیے فتویٰ آ جاتا ہے, تو اس میں چاہیے کہ یا تو آپ اس میں بھی کوئی انکار نہیں, آپ ضرور کریں ایز لانگ ایز آپ ان کی جو شرائط ہیں, کنڈیشنز ہیں وہ پوری کر لیں, ورنہ آپ کو اس میں بھی کسی طرح روکا نہیں. اسی طریقے سے پھر ہم نے بات کی کہ جو دائرہ کار جو آج کل کے کچھ لوگ ہیں جو کہ داعیز ہیں دین کے, کیا ان کا کیا دائرہ کار ہے, وہ کس حد تک وہ اپنا دین کو سپریڈ کر سکتے ہیں, دائرہ تذکر کو کیا وہ سپریڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس میں آپ نے کہا کہ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ کوئی علمی رائے نہ دیں, علمی مسائل علماء تک رکھیں. تذکر جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ بھی علماء کی رہنمائی میں اور ان کی گائیڈنس میں, ان کی تربیت میں اپنی لمیٹیشنز کو جانتے ہوئے اس تک لوگوں کو کرتے رہے, اور اس پہ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. داعی دین بن کے کام کریں, داعی دین بن کے, ٹھیک ہے, کہ وہ دین کے داعی ہیں, وہ عالم نہیں, مفتی نہیں, مجتہد نہیں. یہ بہت بڑی. جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کو آپ ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے, اور انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ مسائل ہوں, آپ کے کچھ ڈسکشنز آپ کرنا چاہتے ہو, ہم کچھ ایسے پوائنٹس ہوں, ایسپیکٹس ہوں جو ہم نہ کور کر سکے ہوں, ہمیں ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے. جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں روایت و جدیدیت کی ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.